مجھے کبھی کوئی بہت ہی کم لوگ اچھے لگتے ہیں جن کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہو. کیا انسپریشن ہے سر؟ تصویر سامنے سے آئیں تو وہ دکھتی ہے. میری ہیرو ہے بچپن سے. سہیل بڑائچ والا کوسچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی. آپ کی لمبی زلفوں کے پیچھے کیا بھید ہے؟ بچپن سے بال مال رکھنے کا شوق تھا. سر آپ ڈائی کرواتے ہیں یا پھر نیچرلی یہ کلر ہے؟ سب کچھ قدرتی ہے. سر مجھے لگتا ہے سارا حسن تو خانوں کے پاس ہے، پنجابی بیچارے تو. واٹ اباؤٹ بیسیکلی فزیکل فیچر. سر آپ کے پاکٹ میں ریبون کے گلاسز ہیں، کیا یہ اوریجنل برانڈ کے ہیں یا پھر کاپی؟ پیسے تو اوریجنل کی دیے. تو سر بیوی کا چھلا کدھر پہنا ہے؟ وہ بڑی پرانے باتیں ہو گئی ہیں. It's been a decade now. سر آپ کالے کپڑے ہی پہنتے ہیں موسٹلی؟ وہ تاریخی کوٹ ہے جو 9-10 اپریل کی رات میں نے پہنا ہوا تھا. پھر بعد میں مجھے بتایا گیا کہ جب تک وہ سپیچ نہیں ہوئی تھی بہت سے لوگ خان صاحب کے کان بھر رہے تھے، لیکن وہ جب سپیچ ہو گئی تو اگلی صبح خان صاحب کا مجھے میسج آیا and he was really happy. سر آپ کو تو بہت پرپوزلز آتے ہوں گے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، اور ویسے ہی گرلز کو بڑے مینلی آدمی اٹریکٹ کرتے ہیں. جو آپ کی بھابھی ہے she is my first cousin. کہا جاتا ہے عمران خان کانوں کے کچے ہیں. خان صاحب کو میں نے کوئی بات کی، گفتگو گپ شپ چل رہی تھی. میں نے کہا خان صاحب آپ لوگوں کی کیا قربانی ہے؟ میں نے کہا قربانی تو اس کی ہے جس نے اپنی جوانی دی ہے. تو خان صاحب نے پھر مسکرا کے کہا یار ابھی آپ نے نہیں دی پوری جوانی، یو اسٹل اے اسپرنگ چکن. یہ الفاظ تھے ان کے. سر عمران خان کی بہنیں اور وہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سخت حالات میں رکھا گیا. بے گناہ اگر آپ کو کوئی جیل میں بند کرتا ہے اس کی تو بڑی سعادت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. آپ لوگ بدلے لیں گے یا نہیں؟ فتح مکہ ماڈل کی بات میں نے کی تھی. لوگ کہتے ہیں یار وہ بڑی ہستیاں تھیں. یار وہ بڑی ہستیاں تھیں تو ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے یا ہم نے کارل مارکس کو فالو کرنا ہے؟ سر پی ٹی آئی میں ابھی کون سا ایسا بندہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام خراب کرتا ہے؟ میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتا دوں گا کون کیمرہ اچھا نہیں ہے. میری سیاسی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. السلام علیکم. آپ نے یہ تو جانا کہ میں آ رہی ہوں سما ستارے پہ، لیکن آج کے ہمارے گیسٹ کون ہوں گے؟ ایسی شخصیت جو جب سپیچ کرتے ہیں تو پوری اسمبلی، پورا ایوان، پورا پارلیمنٹ ہلا کے رکھ دیتے ہیں. تو ان کی لائٹر سائڈ کیا ہے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم. آج ہم ان کی لائٹر سائڈ کو ایکسپلور کریں گے. آخر ان کے شوق کیا ہیں، وہ پولیٹکس میں کیسے آئے، اگر وہ پولیٹیشین نہ ہوتے تو کیا ہوتے. تو یہ شخصیت کون ہے آخر؟ آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں سما ستارے سے. اور ہم پہنچ چکے ہیں آج کے سما ستارے کے گھر. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما تحریک انصاف اور وہ رہ چکے ہیں سابق وزیر بھی. تو ہم بات کر رہے ہیں سر علی محمد خان کی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، ویلکم ٹو اسلام آباد. تھینک یو سو مچ سر. ہم اسپیشل آپ کے لیے آئے ہیں اور یقین کریں مطلب مجھے کبھی کوئی بہت ہی کم لوگ اچھے لگتے ہیں جن کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہو. تو سر آپ کی پرسنالٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. کیا انسپریشن ہے اس پرسنالٹی کے پیچھے یا شروع سے ہی ایسے تھے؟ یہ سر تصویر سامنے سے آئیں تو وہ دکھتی ہے. میری ہیرو ہیں بچپن سے. خان صاحب میرے بچپن کے ہیرو ہیں. سر بچپن کے ہیرو کیسے؟ When I was a kid, didn't have siblings. میرے بھائی بہن نہیں ہیں. تو اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. وہ چیزوں کو بڑا آبزرو کرتا ہے اور خود ہی کھیلتا رہتا ہے کیونکہ آپ کی کوئی بھائی بہن تو ہوتی نہیں ہے. تو ارلی لائف میں خان صاحب کو جب میں نے اسکرین پہ دیکھا I was a kid of 3rd 4th class. لیکن وہ تھوڑے ڈفرینٹ نظر آئے. آلویز سین ہم کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرتے تھے، یعنی کہ پاکستان کا نام بلند کرتے تھے. لیکن پھر پولیٹکس میں تو ان کے ساتھ آیا. جتنا آگے جاتا گیا زندگی میں تو آئی وڈ سے کہ آئی فیل ان لو ود دس گائے قائد اعظم محمد علی جناح. خان صاحب انہیں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اتنا کوئی فلاڈ ہے کہ ساری زندگی پڑھنے کے باوجود جو میں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو صحیح سے تھوڑا سا جانا، جس سے ان سے محبت پیدا ہوئی، وہ تھا ہمارا جو حریف ملک ہے یا جو روایتی دشمن ہے واٹ ایور. ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں جسونت سنگھ وہ رہے ہیں. ان کی بک ہے جناح آف پاکستان ہے میرے خیال میں. اوکے. اس میں قائد اعظم کے کچھ واقعات تھے، وہ دیکھ کے مجھے لگا کہ یار ہی ریئلی واز اے فادر آف دا نیشن. خاص کر جو انہوں نے ان کی زندگی کے جو آخری ایام
ادھر زیارت میں کوٹ کیے. بلکہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ وہ میں نے پھر ہماری حکومت بننے کے بعد ادھر ہی ساتھ ہی اس سائڈ پہ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے, خان صاحب تھے, پرویز خٹک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جماعت اسلامی تھی, تو سراج الحق صاحب. یہ واقعہ میں نے ادھر بھی جسونت سنگھ کی کتاب کا بتایا کہ قائد اعظم بہت بیمار تھے, ان کی اشتہا بند ہو چکی تھی, ہی کوڈ ناٹ ایٹ اینی تھنگ. تو ان کے جو معالج تھے کرنل الہی بخش میرے خیال میں نام تھا ان کا, ان لوگوں نے جالندھر انڈیا سے کوئی کوک ان کے لیے منگوایا اور انہوں نے ان کے لیے کوئی فیوریٹ ڈش تیار کی. قائد اعظم کی اشتہا بند تھی, کھا نہیں سکتے تھے, لیکن وہ انہوں نے کھایا. کھانے کے بعد پوچھا انہوں نے کہ ہو کوکڈ, انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہ کوک آپ کا منگایا ہے فیوریٹ. پھر انہوں نے فوری دوسرا وہ سوال کیا کہ ہو پیڈ فار اٹ. تو بتایا کہ وہ دا گورنر جنرل, دا اسٹیٹ از رسپانسبل فار یور ویل بینگ. تو انہوں نے کہا نہیں, میں ریاست کے حکومت کے خرچوں پہ عیاشی نہیں کروں گا. تو وہ پھر اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں, اور اس کا ذکر قائد کی بہن فاطمہ جناح نے مائی بردر میں بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے موت سے پہلے جو کچھ آخری کچھ چیکس سائن کیے تھے, ان میں سے ایک چیک وہ بھی تھا جس میں انہوں نے اس کوک کا خرچہ پے کیا. ان کو کہا کہ سینڈ ہم بیک, میں ریاست کے خرچے پہ خرچہ نہیں کروں گا. تو یہ پھر میں نے میسج وہاں دیا کے پی ہاؤس میں, خان صاحب بھی تھے اور ساری ہماری لیڈرشپ بھی تھی, اور جماعت اسلامی کے سراج صاحب بھی تھے, کہ ہم نے اٹ واز 2013 بائی دا وے, کہ ہم نے اس لائن پہ جانا ہے. اگر اس پہ ہم گئے نہیں گئے پتہ نہیں, وہ تو آپ لوگ اور عوام کو پتہ ہوگا, لیکن یہ تھوڑا سا کہ قائد سے محبت, اور ان کی اور بہت سی مثالیں ہیں. تو سر آپ نے لائر بھی کیوں نہیں اس کو ایز اے پروفیشن کیا میں نے لائر کو ایز اے پروفیشن. کوئی ایسا کیس آیا ہو کہ آپ نے کوئی بہت سخت فیصلہ کیا اور اس کا آپ کو انجام بھی بھگتنا پڑا؟ لا کا پروفیشن کا ایشو ایسا ہے کہ بیسیکلی آئی ایم اے سائنس اسٹوڈنٹ, میری بی ایس سی ہے کمپیوٹرز میں. پھر انجینئرنگ کی, سول انجینئرنگ پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی سے. پھر رجحان لا کی طرف اس وجہ سے ہوا کہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں جب میں تھا تو میں نے فیل کیا کہ بڑی کرپشن ہے انجینئرنگ میں, فیلڈ میں, بریجز اور روڈز اور ان ساری چیزوں میں. پھر ویسے ہی خیال آیا, اینڈ اٹ واز 2004. تو انجینئرنگ میری 2001 کی ہے. Probably I was 27-28 years old at that time. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ یار یہ ملک کے لیے بریجز اور روڈ ضروری ہیں. یہ خیال تھا 27-28 سال کے, میں تو بچے ہی کہوں گا اب, ذہن میں. لیکن یہ ظلم اور اس کرپشن کو روکنے کے لیے we have to do something else. پھر اس وقت میں پالیٹکس میں بھی نہیں تھا, حالانکہ دادا تو تھے پالیٹکس میں. خان صاحب کی جماعت کو میری فیملی نے, میرے دادا نے سن 97 میں جب چراغ کا نشان تھا ووٹ کیا تھا, لیکن میں خود پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں تھا. پھر خیال آیا کہ یا تو سی ایس ایس کریں یا پھر کچھ اور, یا پھر لا کریں. سی ایس ایس میں یہ تھا کہ آپ بہت ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, میکسیمم آپ کسی ضلع میں یا کسی ڈویژن میں اچھا کام کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پھر بھی سرکاری ملازم ہیں. تو اچھا کام ویسے کر سکتے ہیں ایک سی ایس, کیوں نہیں کر سکتے ہیں. میرے آئیڈیل پریشر نہیں ہوتا جو سول سروس میں جو میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے, جو آج بھی میں کبھی کبھار ان کی قبر مبارک پہ حاضری دینے جاتا ہوں, ان سے میں نے بڑا سیکھا ہے. قدرت اللہ شہاب صاحب ملا تو نہیں ہوں, غائبانہ تعارف ہے شہاب نامہ کے ذریعے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی سول سرونٹ ہو, دے شوڈ ایٹ لیسٹ ریڈ what قدرت اللہ شہاب واز. تو پھر وہ لا کی طرف میں اس لیے آیا کہ لا ایک آزاد پروفیشن ہے اور میں آزاد منش ذہن کا آدمی ہوں. تو میں نے کہا نہیں, اگر لڑنا ہے تو قلم سے لڑتے ہیں. سو آئی کیم ٹو لا 10 years لیٹ. پھر پریکٹس بھی شروع کی. آپ نے کیسز تو تھوڑے بہت کیے کیونکہ میں کم عرصہ تھا. پھر مجھے جب اس پہ آیا تو میں کوئی کام کرتا ہوں تو فلی فوکسڈ ہو کے کرتا ہوں. تو جب پالیٹکس میں آئے تو پھر خان صاحب کے ساتھ پریکٹس وہاں پہ اپنے ساتھی کے حوالے کی. ایک کیس تھا میرے استاد محترم سے, وہ کیس مجھے رہ گیا تھا کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ان کے سارے کیسز مجھے کرنے پڑتے تھے مردان میں. اچھا. ایک موکل تھا, غریب سا شخص تھا, آئی تھنک کوئی فیملی کیس تھا. وہ ہم نے کیا, اللہ کے کرم سے اللہ نے جیت دی. جب کیس جیت کے عدالت سے باہر نکل آئے تو وہ میرے ساتھ ہی تھا, نام میں بھول گیا ہوں, وہ اگر مجھے سن رہا ہوگا تو اس کو یاد آ جائے گا. تو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا تھا, تیز نہیں آ رہا تھا آگے. میں نے اس کو کہا, میں کہا چلو یار اگر فیس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے. کہتے نہیں مجھے بس کا کرایہ بھی دیں. اچھا.
تو اپنے پھر وہ کلائنٹ کو میں نے بس کا کرایہ بھی دیا کہ لو یار, اور کیس جیت کے نکلے تھے اللہ کی کرم سے. ماشاء اللہ. اچھا سر, ایون بوائز پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کمانا ہے, اس ایج سے شروع کرنا ہے. آپ کا کیا تھا کہ آپ نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے یا پھر کمانا ہے؟ کیونکہ کمائی کی طرف جائیں تو پھر اور چیزیں آپ آپٹ کرتے ہیں. کمانا تو ایسا کوئی پریشر اتنا نہیں تھا, کیونکہ بیک گراؤنڈ اسٹرانگ تھی. اسٹرانگ میں نہیں کہوں گا, بس اللہ کا کرم, لیکن یہ ہے کہ وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ فار دا کنٹری. تو وہ ذہن میں ایک تھا. ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ جتنے پیسے آتے رہے ہیں زندگی میں, کبھی والد صاحب نے دیے, اس کے بعد زمین وغیرہ سے یا جو کوئی پراپرٹیز ہیں, یا جب آپ ایم این اے یا منسٹر بنتے ہیں آپ کو آنریریم ملتے ہیں, جو تنخواہ جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن جو اصل مزہ تھا نا وہ تھا جب میں وکالت میں اپنی پریکٹس میں جو مجھے فیس ملتی تھی. اچھا. وہ اس کا مزہ بہت سب سے بہتر تھا, کیونکہ وہ ایک آپ کے اپنے ہاتھ کی ایک طرح سے کمائی ہے. تو سر کہتے ہیں کہ حلال کی کمائی سے تو صرف نکاح ہی ہوتا ہے, تو کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں, حلال کی کمائی میں بہت برکت ہے. حلال کی کمائی میں بہت برکت ہے, اور حرام تو نہیں ٹک پاتا. برکت پہ بڑا ایک واقعہ ہے, لیکن وقت نہیں آپ کے پروگرام کے دامن میں, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ بہت تاریخی واقعہ ہے کہ برکت کے حوالے سے ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں. میرے خیال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ مولانا صاحب سے, طارق جمیل صاحب سے میں نے سنا تھا کسی زمانے میں. تو وہ بتاتے ہیں کہ برکت پہ کہ ایک دفعہ کمی بیشی اللہ معاف کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے, تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کچھ تھوڑے سے کھجور تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ لے آئیں. تو انہوں نے ان پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور اس کے بعد کھائے, اس میں برکت آ گئی. تو طارق جمیل صاحب مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی گزر گیا, پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا, پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا, کہتے ہیں کہ جس دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, کہتے ہیں مجھ پہ 2 غم تھے. دنیا پہ ایک تھا, 2 غم اس طرح سے تھے کہ ایک ان کی شہادت کا, دوسرا ان کے جنازے اور اس بھیڑ میں وہ جو برکت والی پوٹلی تھی جس میں کوئی کھجوریں تھیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں. کہتے ہیں کہ وہ تب تک چلی آ رہی تھیں, لوگ اسے کھا رہے تھے, کہتے ہیں وہ مجھ سے گم گئی. تو یہ ہے برکت, کہ اگر کسی چیز میں برکت ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے. کوئی بیماری نہیں آئے گی, کوئی حادثہ نہیں آئے گا, کوئی دشمنی نہیں آئے گی. سر ایسا ہی ہے. سر آپ کی پرسنالٹی اتنی وہ ہے, آپ شروع سے ہی ایسے ہیں یا پھر فالو کیا ہے خان صاحب کو؟ ایسے کیا ہوتا ہے سر؟ بڑی خوبصورت ہے, لائک جس طرح کا آپ کا ڈریس کوڈ ہے, ایک طرف جھنڈا ہے پاکستان کا, دوسری طرف ویسے یہ وہ تاریخی کوٹ ہے جو 10 اپریل کی رات میں نے پہنا ہوا تھا. اچھا, یہ وہی کوٹ ہے. تو یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اس لیے آپ کے پروگرام کے لیے آج پہنا ہے. خان صاحب کو تو بچپن سے فالو کیا, لیکن آئیڈیل شخصیت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کو ہم سب نے فالو کرنا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کے والدین کا بھی آپ کی زندگی میں بڑا رول ہوتا ہے. والد صاحب میرے سول سرونٹ تھے. مجھے اس پہ خوشی ہے کہ جتنی آج مجھے احساس ہوتا ہے, کیونکہ ان کو اپنی تنخواہ میں ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا, اور ایک ایماندار سرکاری ملازم کے لیے تنخواہ میں اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل کام, انہوں نے پورا کیا. تو ان کا مجھ پہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا احسان یہ ہے. بات وہ کم کرتے تھے, لیکن جو آپ کو حلال کھلاتا ہے نا والد, میں کہتا ہوں اگر لوگ مجھے جو سن رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا کام کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کو دین سکھائیں, ان کو حلال پہ بڑا کریں, پھر دیکھیں وہ زندگی کے راستے ان کے لیے اللہ کھولے گا. ایک بات میں کہنا چاہوں گا, والد صاحب نے زندگی میں مجھے ایک نصیحت کی تھی جس پہ میں بڑا کم عمل کیا, لیکن جب بھی کیا فائدہ پہنچا, اور وہ یہ تھا, ان کا نام تھا ولی محمد خان, ولی محمد صاحب. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ جب ہر رات تم سوتے ہو نا, تو اس دن کا احتساب کر کے سو کہ تم نے آج کے دن میں کیا کیا. یعنی کہ آج آپ سوتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کو کوئی مطلب ہے کہ اگر آپ کو احساس ہو کہ یار یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, تو ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ نیکسٹ ٹائم. سر جب یہ کوٹ پہنتے ہیں اس دن 9-10 اپریل کو کیا عالم تھا جب سب واک آؤٹ کر گئے تھے ایوان سے, اور آپ بیٹھے رہے, ڈٹے رہے؟ 2 چیزیں تھیں. ڈر نہیں لگا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے؟ اور میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جب ہماری وہ حکومت بنی نا, فرسٹ ٹائم تھا, ہمارے منسٹر سارے نئے تھے, میں پارلیمنٹری افیئرس تھا. پارلیمنٹری افیئرس منسٹر کا کام ہوتا ہے سب وزارتوں کا جواب دینا.
تو مجھے سب وزارتوں کو جواب دینے کے لیے پریپریشن کرنی پڑتی تھی. چونکہ لاء کا بیک گراؤنڈ ہے اور انجینئرنگ کا بھی, تو وہ مجھے سہولت اس لیے ہوئی کہ اگر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ منسٹریاں تھیں جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یا مراد کی تھی کمیونیکیشن, اس طرح کی جو منسٹریاں ہیں وہ مجھے وہ بیک گراؤنڈ ہیلپ کرتی تھی, یا لاء جسٹس ہے یا اس طرح کی اور منسٹریاں, ہیومن رائٹس وغیرہ جس میں آپ کو لاء کا بیک گراؤنڈ چاہیے. اکانومی تو میرا بیک گراؤنڈ نہیں رہا, کسی زمانے میں تھوڑا سا MBA پڑھا تھا لیکن وہ کر میں پورا نہیں پایا تھا, تو وہ سارا مجھے پریپیئر کرنا پڑتا تھا. تو میری ٹریننگ ایسی ہو گئی 3-3.5 سال کے, خان صاحب نہ بھی ہوں, وزیر نہ بھی ہوں, میں نے حکومت کو اندر پارلیمنٹ کے اندر ان کی چیزیں چلاتے رہنا ہے. تو وہ رات آئی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یار آج کی رات بھی تو نے اپنی وہ ڈیوٹی کرنی ہے. ماشاءاللہ. اس میں مجھے ذہن میں ایک چیز بھی تھی کہ بچپن میں میٹرک میں یا آئی تھنک فرسٹ ایئر میٹرک میں ایک پوئم پڑھی تھی میری, جو ہے میرا بورڈ تھا فیڈرل بورڈ, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک پوئم تھی انگلش میں کاسا بیانکا, جس میں ایک بچہ سا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے شپ پہ آگ لگ جاتی ہے. اچھا. سب لوگ شپ سے چھلانگ لگانے لگتے ہیں. اچھا. لیکن کاسا بیانکا جو ہے اس کو پتہ نہیں ماں سے یا کسی نے اس کو کہا تھا, والد نے, کہ تم نے اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑنی, تو وہ شپ کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے, بٹ ہی ڈزنٹ لیو دیٹ شپ. ہم اس وقت بچپن میں بڑے اس پہ ہنستے تھے, یار کیا احمق ہے, تو بھی چھلانگ مار کے نکل جا. لیکن میں کہا نہیں, یہ رات جو ہے ڈیوٹی کی رات ہے, اس رات اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. اور پھر بعد میں مجھے بتایا گیا کہ جب تک وہ اسپیچ نہیں ہوئی تھی بہت سے لوگ خان صاحب کے کان بھر رہے تھے کہ شاید یہ کیوں اندر بیٹھا ہے, یہ حکومت سے مل گیا ہے, فلانا, لوگ لیڈروں کے کان بھرتے رہتے ہیں. لیکن وہ جب اسپیچ ہو گئی تو اگلی صبح خان صاحب کا مجھے میسج آیا, he was really happy. سر, عمران خان صاحب نے کیا سمجھتے ہیں کہ پیرا شوٹرز کو دی سیٹس, تو آپ کی انبن بھی تھی 2018 میں؟ نہیں, میں تو دیکھیں, میں جس ٹائم PTI میں آیا, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا, میری فیملی نے تو ووٹ کیا, دادا میرے اب دنیا میں نہیں ہیں, تو فیملی نے ووٹ کیا 97 میں. So it was like 28 odd years ago. 97 میں چراغ کا نشان تھا. تو میں تو جب جوائن کیا 2011 میں, تو اس وقت تو پارٹی میں ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی کہ جس طرح اب لوگ جوائن کرتے ہیں نا, بالکل, تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ PTI کی ٹکٹ سے میں MP MNA بنوں گا. اس وقت تو یہ نہیں تھا. ہم تو اس لیے شامل ہوئے تھے کہ ایک ویژن تھی, خان صاحب سے پیار بھی تھا, اور سمجھتے تھے کہ یار یہ جو ملک ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. میرے دادا پیر محمد صاحب کا نام تھا خان پیر محمد خان, قائد اعظم کے ساتھ وہ علی گڑھ تحریک میں ان کا حصہ تھا. گاؤں میں اگر آپ لوگ کبھی تشریف لائیں گے تو میں آپ کو اپنے وہ گھر کا وہ کمرہ دکھاؤں گا جس میں لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر نے تحریک پاکستان میں اسٹے کیا تھا. تو 95 میں جو میرے بڑے دادا تھے, جن کا میں نام لے رہا ہوں, جو دوسرے جنہوں نے ووٹ کیا تھا خان صاحب کو, وہ جسٹس عبدالغنی خان تھے. ہی ڈائیڈ ان 2005. 97 میں انہوں نے ووٹ کیا. لیکن جو میرے اپنے بڑے دادا تھے, والد کے والد, وہ فوتگی سے پہلے انہوں نے مجھے ایک بات کی جو میرے سسٹم میں کہیں فیڈ ہو گئی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے یہ ملک بنایا ہے, تو اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے. تو یہ جب خان صاحب نے یہ تحریک شروع کی, نوجوان کے ساتھ شامل ہوئے, تو میں آئی ہوپ آپ کے ناظرین کو میں بور نہیں کر رہا. میرے چچا ہیں جو وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں, شوکت صاحب, تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو, میں پولیٹکس میں نہیں تھا تو مجھے وہ کنونس کرنے کا, دیکھو خان صاحب کا, انہوں نے کہا, ان کے الفاظ بڑے عجیب, کہا یہ آدمی مجھے ایماندار لگتا ہے, ہمارے اور تمہارے فیملی کی لیگیسی ہے پاکستان بنانے کی, یہ نوجوان اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, آؤ اپنے خاندان کا حصہ ڈالتے ہیں اس نیک کام میں. تو اس سوچ کے ساتھ ہم آئے. اس وقت تو نہ کوئی MNA تھا اس میں, نہ کوئی MPA تھا. بعد میں دیکھیں لوگ آتے گئے, خان صاحب کی بھی مجبوری تھی کہ ان کو لوگ لینے پڑے, ان کو لوگ لینے پڑے جو بالکل ان نون بھی تھے, تو اللہ نے ان کو عزت دی. دیکھیں 2013 میں کوئی علی کو یا مراد سعید یا شہریار خان افریدی, ان لوگوں کو کوئی جانتا تھا؟ بالکل نہیں. تو یہ ہے کہ خان صاحب نے موقع تو دیا مڈل کلاس کو اوپر آنے کا. ہاں کچھ لوگ غلط بھی آئے. میں آپ کا جو سوال ہے نا پیراشوٹرز کا, اس سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا. اور یہ پیراشوٹرز یہ وہ مخلوق ہے, یقین کریں, دیکھیں یہ اگر آپ ان کے پیچھے جا کے ٹریک کریں نا, ان کی پیچھے یہ آپ کو اس طرح کی پیراشوٹ ٹائپ کی مخلوق لازماً آپ کو انگریز کے جوتے پالش کرتے نظر آئیں گے. تحریک آزادی میں 1857 کے بعد 47 میں, اس زمانے سے یہ جب 40 قرارداد پاس ہوئی, یا یہ یونینز رہے ہوں گے, یہ ہمیشہ پاور کوریڈورز میں رہتے ہیں. اچھا.
میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا یونین جیک ہے یا سبز لالی ہے، ان کو یہ دے آر آفٹر پار. سو انہوں نے جب دیکھا کہ بھٹو صاحب کے باغ میں پھول لگے ہیں تو دی جوائن پیپلز پارٹی، دین دے سوئچ گیئرز ٹو مسلم لیگ. اور جب ان کو یہ لگا کہ عمران خان صاحب کی جماعت میں ٹکٹ جو ہے وہ جیت کا نشان ہے تو اس طرف آگے. میں اس کو بھی برا نہیں کہتا، دیکھیے کوئی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، کوئی ہماری طرح ہلکوں ملکوں کی بجائے نظریے پہ آتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک پارٹی جوائن کر لی نا، جب آپ نے جوائن کر لی ایٹ لیسٹ اسٹے لائل ٹو دا پارٹی اینڈ دا لیڈر. ایٹ لیسٹ ٹل جب تک آپ اس جماعت میں ہیں تو اس کم از کم اس کے ساتھ لائل رہے ہیں. لیکن ہم نے بڑا دیکھا کہ بہت سے جن کو آپ وہ کہتے ہیں پیراشوٹرز، وہ پہلی سیٹی بچتے ہی بھاگ گئے. ایسا ہی تھا. ہاں جی، بہت زیادہ پریشر تھا، یا نہ بھاگتے تو کام چل جانا تھا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یار دیکھیں، سروائیو کر جاتے. کوئی کسی کو پھانسی نہیں چڑھاتا. بالکل. اگر آپ کی فائلیں نہیں ہیں نا، what will they do with you? Will they hang you? Will they shoot you? They only put a file in front of you and tell you کہ بھائی یہ چیز ہے، مرضی آپ کی ہے، جیل جانا ہے، ہمارے ساتھ جانا ہے. اگر آپ کی فائل نہیں ہے تو آپ جب پاور میں ہوتے ہیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ پہ ذرا، اپنے حواس پہ ذرا کنٹرول رکھیں نا. اپنے آپ کو فائنینشلی اور مورلی دونوں اگر آپ کلین رکھیں گے تو آپ کو کس چیز سے بلیک میل کریں گے؟ If they want to kill you, let it be so. وہ تو کوئی آج تک مجھے نہیں پتا کسی کو مارا گیا ہو کہ آپ وفاداری کیوں نہیں بدل رہے. سمجھ رہی ہیں نا؟ تو میں سب کو یہ کہوں گا، جو ہمارے ساتھی بھی ہیں، جو ہمارے بعد بھی آئیں گے، دیکھیں پاور میں جب آپ آتے ہیں تو جب آپ طاقت میں آتے ہیں، جب آپ منسٹر وغیرہ بنتے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا. ہر دیوار کی نظر ہے آپ پہ، ہر چیز کی نظر ہے. تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ اس عہدے کو ابیوز نہ کریں. بالکل. مطلب ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. there can be error in judgment but there should be no malice. اگر آپ کی نیت میں فرق نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے بلیک میل نہیں کر سکتی. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کافی لوگ تھے، مہنگائی بھی بہت ہو چکی تھی، تو کووڈ بھی آ گیا تھا اور شاید اس طرح سے خان صاحب نہیں کام کر سکے تھے، کچھ لوگ بھی ایسے تھے ان کی پارٹی میں. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا تو سمجھتے ہیں کہ عمران ووٹ افیئرز ہوتے، فیئر طریقے سے ہوتے، پورا ہونے پہ الیکشن ہوتا جی، تو عمران خان صاحب ہی وزیر اعظم بنتے، لائک کیونکہ بہت سے لوگ تب لابنگ ہو چکی تھی، عوام بھی عمران خان سے. UNC سے پہلے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہم پشتونخوا میں ایک بلدیاتی الیکشن ہار چکے ہے نا. تو اگر یہ جلدی نہ کرتے جی تو ہار جانا تھا نا. نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہار جاتے، لیکن مقابلہ بڑا سخت ہوتا، جیتنا آسان نہ ہوتا. لیکن تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے یہ حرکت کی اور قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. جی سر، دیکھیے اس بات کا مجھے پتا تھا. واو. میرے خیال میں they miscalculated. بالکل، وہ شاید جلدی میں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، دیکھیں probably they had planned everything with pinpoint accuracy. وقت وہ چوز کیا گیا جب ہم عوام میں پاپولیرٹی میں نسبتاً لو تھے. بالکل. پشتونخوا جو ہمارا سب سے مضبوط قلعہ ہے پی ٹی آئی کا، وہاں سے ہم بلدیاتی الیکشن ہار چکے تھے. بالکل. سب کچھ ہو چکا تھا، صرف ایک کام ہوا کہ 9 اپریل کی رات علی محمد آؤٹ آف کورس آ گیا. اس کے اگلے دن آؤٹ آف سلیبس آ گیا. میں اگلے دن قوم نکل آئی وداؤٹ اے کال. پارٹی نے کال نہیں دی تھی. اگلے دن لاہور، کراچی اور پختونخوا میں پشاور یہ سارا نکل آیا. خان صاحب پہ ٹرسٹ تھا اور ہے. ہاں، اگر کوئی گلا تھا تو ہو سکتا ہے مہنگائی کا یا گورننس کے ایشوز پہ ہو، لیکن جب ان کو یہ لگا کہ دیکھیں، جب ان کو یہ لگا کہ خان صاحب کو ریپلیس کر کے وہی پرانے کرپٹ چہرے آئیں گے، then they said کہ no. بالکل. We will not replace Imran Khan with these corrupt people, so they stood with IK. سر ایسا یہ لوگوں کو ایک ہوپ سی تھی، جو انہوں نے نئے لوگ بھی رکھے تھے خان صاحب نے، لوگوں کو ایک ہوپ سی جاگی، شاید یہ اچھے لوگ ہوں گے، شاید ملک کے حالات بدلیں گے. اچھا، ایک وزیر اعظم قسمت بدل سکتا ہے تھوڑی بہت ملک کی، یا بالکل نہیں ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں؟ It's a very tricky question. One man can make a difference, but in the history of mankind, a single man has not done that until unless he has a good team. سر آپ سجیشن دیتے تھے کہ خان صاحب اتنے قریب تھے آپ ان کے؟ نہیں، میں قریب نہیں تھا، میں کبھی کلیم نہیں کیا. اچھا. I was just part of his team. اوکے، مطلب بہت زیادہ آپ ان کے قریب نہیں رہے، دیکھا نہیں کہ وہ کیسے فیصلے، مطلب you were part of that. اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا، میں آپ کے ناظرین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا خان صاحب کے کلوز تھا اور نہیں، خان صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے، شاید کچھ میری بھی ایسی ہی ہے
کہ وہ بہت کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتے. مطلب وہ اپنی ایک تھاٹ پروسیس ان کا ہے, آپ سے مشورہ کریں گے, دوسرے سے بھی کریں گے, لیکن یہ کوئی کہے کہ بھائی خان صاحب میں بڑا کلوز ہوں, میں ان کا بڑا بڈی ہوں, نو سر. لیکن سر کہا جاتا ہے عمران خان کانوں کے کچے ہیں, کسی کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں, اور بشرا بی بی بھی اس سیاست میں کافی پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور وہ مانتے بھی تھے. از دیٹ ٹرو؟ اتنا سا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. دیکھیں کوئی بھی لیڈر ہو نا, جب اس پوزیشن پہ آپ جاتے ہیں تو نارملی دا ٹاپ لیڈرز آر دا موسٹ لونلیسٹ آف دا پیپل. وہ کہتے ہیں کہ جو ٹاپ کی پوزیشن ہے اوپر, بہت لونلی ہے. دا مور یو گو اپ, جتنا آپ لوگوں کی بھیڑ میں ہوتے ہیں اتنا آپ اکیلے ہوتے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو the seat of the prime minister is like a man who is sitting on a roller coaster, جس کو بڑی تیزی سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. غلطی بھی اس سے ہو سکتی ہے, اور کسی بھی پرائم منسٹر کو, چاہے خان صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, میاں صاحب ہو, وہ ایور دیٹ پرسن از, یا بی بی شہید, ان کو اپنی لوگوں پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. آپ ہر چیز پہ خود نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو کلوز ٹیم ہے نا, وہ اس لیے میٹر کرتی ہے کہ آپ کی کلوز ٹیم آپ کے آئیز اینڈ ایئرز ہیں. تو اگر غلط بندہ اس میں آ گیا, وہ آپ کو غلط بات بتائے گا. بالکل. اگر صحیح, تو اس لیے دنیا کے جتنے ٹاپ جنرل آئے ہیں, جو ٹاپ لیڈرز آئے ہیں, سب سے بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو انہوں نے اپنی ٹیم سلیکشن میں بڑی احتیاط کی تھی. دا مور بیٹر یور ٹیم از, دا بیٹر یو ول پرفارم. اور اس پہ میں نے آج سے کچھ 10 سال پہلے, 11 سال یا 10 سال ہو گئے ہیں, میں جناب عمران خان صاحب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک خط واٹس ایپ کیا تھا. اچھا. یہ وہ زمانہ تھا جو پارٹی میں نئے لوگ آ رہے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے نہیں آنے چاہیے, کچھ لوگ کہتے تھے آنے چاہیے. میں ان لوگوں میں سے تھا جو میں کہتا تھا کہ نہیں, دروازے بند نہ کریں, لیکن دروازے پہ دربان تگڑا کھڑا کریں. کہ وہ جو ہے نا, وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ جو پاورز کے وہ بھنورے ہوتے ہیں, جو پاکستان بننے سے پہلے سے پاورز کے وہ رس چوس, ان کو آپ روکیں اور اچھے لوگوں کو آنے دیں. کیونکہ بہت سے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں ان جماعتوں میں بھی جو اچھی سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو جن کی اچھی فیملیز ہیں, جن کا پاکستان بنانے میں بھی کردار ہے. لیکن اس وقت آپشنز نہیں تھے نا. 2013 تک تو نون یا پیپلز پارٹی تھی, ان کے پاس کیا آپشن تھا؟ یا انہوں نے میاں صاحب کے پاس جانا تھا, انہوں نے زرداری صاحب کے پاس جانا تھا. تو وی شوڈ اوپن دس آپشن فار دیم, بٹ فار گڈ پیپل. تو وہ جو خط لکھا تھا علی رضی اللہ عنہ نے, وہ تھا حضرت علی نے کرم اللہ وجہ نے لکھا تھا والی مصر ملک اشتر کو, جو ان کا نمائندہ تھا. جس طرح بھی آپ کا کوئی مرکز کا گورنر ہوتا ہے, تو وہ خط میں کہوں گا کہ سب ینگ لیڈرز بھی پڑھیں. اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں بڑی زبردست, ساری زبردست نہیں لیکن کچھ بڑی ریلیونٹ ہیں ہمارے کام سے. اس میں ایک یہ تھا کہ کبھی بھی سابق جو ظالم حکمران گزرا ہے, کبھی بھی سابق ظالم حکمران کے مشیروں کو اپنا مشیر نہ بنانا. سبحان اللہ. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو اپنا مشیر بنانا جو آئینے کی طرح تمہیں تمہاری اصل شکل, یہ مفہوم بتا رہا ہوں, الفاظ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں, جو تمہیں حقیقت بتا سکیں. آج کل کیا ہوتا ہے, بلے جی بلے تو سی گریٹ ہو, بس آپ کی بات صحیح ہے. نو, آپ کا اصل وفادار وہ ہے جو آپ کے منہ پہ کہے کہ سر ایسا نہیں ایسے. وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے, جو آپ کو ہر چیز پہ تالی بجائے. دے آر ناٹ یور فرینڈس. تو یہ بھی میں نے خان صاحب کو بھیجا. اور اس میں ایک اور بھی مجھے یاد پڑتا ہے, اس خط کے ایک حصے میں یہ بھی تھا کہ آپ اپنے محل اور دربار اتنے وہ بلند نہ بنائیں, بلکہ باہر آپ ایک تار لٹکائیں یا کوئی گھنٹی لٹکائیں کہ عام سائل کی آپ تک رسائی ناممکن نہ ہو جائے. The moment a leader of a nation, a prime minister or a chief minister or a constituency politician is cut off from his people, اس کا رابطہ ٹوٹ جائے, he is finished. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. جب آپ پاور کاریڈور میں آتے ہیں, میں نے تو دیکھ لیا, ایک وقت پہ جھنڈا تھا, گاڑی پہ لگا ہوا تھا, جب مشکل آئی وہ لوگ کدھر. بالکل. بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ سب ہٹو بچوں کا شور میرے لیے, آپ کے لیے نہیں ہے بھائی. یہ اس کرسی کے لیے, یہ اس منسٹر کی کرسی کے لیے, یہ اس وزیر اعظم کی یا صدر کی کرسی کے لیے. یہ لوگ اس کرسی کے آگے پیچھے, آپ کے آگے پیچھے تو وہی ہوتے ہیں جو پھر جیل میں آپ سے ملنے آتے ہیں. بالکل سر. آپ اچھا, ویسے یہ بات بھی ہے, ہم اب پوچھتے ہیں کہ جیل میں آپ سے کون ملنے آیا؟ متعدد بار گرفتاریاں ہوئی. کچھ اپنے تھے, کچھ پرائے تھے. پرائے تو خبر لینے آتے ہوں گے. نہیں, کنونس کرنے آتے تھے, چھوڑ دو فلانا کر دو. اچھا سر, اگر آپ کنونس ہو جاتے تو میں کیسے کنونس ہوتا؟ اپنے آپ کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟
میں عمران, لوگ کہتے ہیں نا خان صاحب, میں عمران خان صاحب کے لیے تو صرف اسٹینڈ نہیں لیا, لیکن سر میں نے اپنی عزت کے لیے بھی اسٹینڈ لیا. آپ کی بیل ہو جاتی تھی پھر گرفتار ہو جاتے تھے, تو بیل ٹیکٹکس کے وہ پریشرائز کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. وی ور سٹنگ ان بنی گالا, اٹ واز پرابلی 2017 یا 16. خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس طرف شاہ محمود صاحب تھے, یہ جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے تھے, اور اس طرف یا اس طرف مراد سعید تھا. ہم یہ 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے, میٹنگ سٹارٹ ہو رہی تھی, لیکن اب اس سے پہلے ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو خان صاحب کو میں نے کوئی بات کی, گفتگو گپ شپ چل رہی تھی. میں نے کہا خان صاحب آپ لوگوں کی کیا قربانیاں ہیں؟ قربانیاں تو ہم کی ہیں, ہم لوگوں کی ہیں. مسکرانے لگے, کیا مطلب؟ میں کہا یہ دیکھیں جہانگیر ترین ہیں, یہ بڑے منسٹر بھی رہے, بڑے بزنس مین ہیں. میں کہا یہ شاہ صاحب ہیں, یہ بڑے خاندانی وہ بھی ہیں, ان کی پہلے سے فارمر جو ہے منسٹر رہے ہیں, تو یہ لوگ تو سب کچھ کر کے پی ٹی آئی میں آپ لوگ. میں کہا آپ ہیرو رہے ہیں, آپ نے اپنی زندگی اس میں گزاری ہے. میں کہا قربانی تو اس کی ہے جس نے اپنی جوانی دی ہے. زبردست. تو خان صاحب نے پھر مسکرا کے کہا یار ابھی آپ نے نہیں دی پوری جوانی, یو آر اسٹل اے اسپرنگ چکن. یہ الفاظ تھے ان کے, مطلب ابھی چھوٹے ہو, ابھی آپ نے وہ قربانی نہیں دی. تو ہم نے یہ میسج ہمیشہ دیا کہ ایک دفعہ کے پی ہاؤس میں میٹنگ تھی, تو شاہ محمود صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے گفتگو کرنے کا, وہ بڑے خوش لباس بھی ہیں, اور بڑے الفاظ کا چناؤ ان کا بڑا نپا تلا ہوتا ہے. تو کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے سٹائل میں خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب یہ جو آپ کی پارٹی ہے نا, یہ جو آپ کی جماعت ہے. میں نے ادھر سے ہاتھ کھڑا کیا, میں کہا ایک بات کروں پھر آپ اپنی بات جاری رکھیں. کہا بولو. بیچ میں نے ٹوکا, میں کہا شاہ صاحب یہ صرف خان صاحب کی جماعت نہیں ہے, یہ ہم سب کی جماعت ہے. ہم سب نے مل کے اس کو بنایا. وہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے ورکر ہیں, لیکن ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے. تو جب جیل میں تھا نا, یہ تھوڑی تمیز اس لیے باندھی ہے جی کہ پی ٹی آئی ہمارا گھر ہے, اس کو ہم نے اپنی جوانی اپنا نظریہ دیا ہے, تو اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور ایک چیز جو مجھے روکے رکھتی تھی, ایک تو یہ تھا کہ میری والدہ بڑی مضبوط خاتون ہیں, انہوں نے اڈیالہ جیل آ کے, شی از 85 ایئر اولڈ, اور وہ یہاں سے اس دروازے تک آسانی سے نہیں جا سکتی. اچھا. ان کو تھوڑا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن شی کیم ٹو اڈیالہ ٹوائس. ایک دفعہ آئیں 6-7 گھنٹے ان کو کھڑا کیا گیا, لیکن مجھ سے نہیں ملنے دیا. اس کے بعد دوبارہ جب آئیں تو انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا. پہلے مجھے جج کیا, مجھے کہتی ہیں کہ یہ جو ادھر کوئی خاتون سپرڈنٹ بھی ہوگی, یہ کہتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ یہ کس مصیبت میں پڑا ہوا ہے, چھوڑو اس کو, کہو چھوڑو اپنی جان چھوڑاؤ. تو ماں نے مجھے کہا کہ یہ تو یہ کہتی ہے. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا, صرف مجھے کہ یہ خاتون تو یہ کہتی ہے. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ نے جو مجھے سبق پڑھایا ہے وہ کیا یہ ہے. پھر وہ اٹھنے لگی تو کہتی ہیں پشتو میں کہ جنگ کے خپلا مورچہ خالی پرے نہ دے, لڑائی میں اپنا مورچہ خالی نہیں چھوڑنا, خان صاحب کو نہیں چھوڑنا. دیٹ واز اے اسٹرانگ میسج. لیکن ایک چیز جو مجھے روکے رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ 9 اپریل یا 10 اپریل کی رات جب وہ اسپیچ میرے سے اللہ پاک نے کروائی, اور جس کے بعد یہ تحریک دوبارہ کھڑی ہوئی, تو لوگوں کے ذہن میں ایک تصویر ایک آدمی کی بن گئی کہ یار یہ شخص ہے جو ایک سٹینڈ لے کھڑا ہے. مجھے یہ تھا کہ یار اگر خدا نخواستہ کوئی کمزور لمحہ آیا, وہ جو ایک تصویر بنی ہے لوگوں کے ذہن میں, دلوں میں, کیونکہ میں اس کے بعد پورے پاکستان میں پھرا تھا. خان صاحب نے مجھے کمپین پہ بھیجا, میں لاہور گیا, میں ملتان گیا, لودھرا گیا, بائی الیکشنز میں, کراچی گیا, ایوری ویئر, جنگ گیا, شاب, ایوری ویئر ان پنجاب اینڈ پاکستان. تو مجھے لوگوں کا جو فیڈ بیک آتا تھا کہ وہ بہت خوش تھے, مجھے یہ تھا کہ یار ان کے دل میں وہ تصویر ٹوٹ جائے گی, کرچی کرچی ہو جائے گی. ٹو سیو دا آنر آف مائی اون سیلف, اور خان صاحب سے کمٹمنٹ اور جماعت سے کمٹمنٹ. تو یہ ایسی چیزیں دیکھیں, زندگی آنی جانی ہے, عزت رہ جاتی ہے. باقی لوگوں کی باتیں, لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن میں اللہ کا شکر گزار ہوں, یہ اس بار کا MNA بننا بھی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ یہ آسان نہیں تھا. لیکن اس سے بڑی کامیابی وہ تھی کہ جو لوگ عزت سے اس امتحان سے گزر گئے. جیسے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑا, مجھے آج بھی ان کا دکھ ہے, میں آج بھی ان کو مس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ مجبور ہو گئے ہوں گے. جیسے اسد عمر صاحب ہیں. اسد عمر صاحب واز اے پوسٹر بوائے آف IK اینڈ ہی واز اے ڈیڈیکیٹڈ مین, سافٹ ہارٹڈ مین, پڑھا لکھا. ان کی وائف کو اڈیالہ جیل کے باہر گھنٹوں ایک بار باتھ روم میں اس کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا تھا اپنے ہسبینڈ سے ملنے کے لیے. وہ اس لیے سیاست میں آیا تھا وہ آدمی. دیکھیں, ایک آدمی قابل شخص آپ کے پاس آیا ہے, وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کی وائف کو اس طرح رگڑے کھانا پڑے. شیرین مزاری صاحبہ کو دیکھیں, ایسے یہ خود پہ انسان سہ لیتا ہے, شاید فیملی پہ نہیں. بہت سے لوگ دیکھیں کمزور پڑ جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگ دیکھیں, وہ لوگ جو ایک نظریے پہ خان کے ساتھ جڑے, جب جماعت میں کوئی منسٹر نہیں تھا, کوئی MNA نہیں تھا, کوئی حکومت نہیں تھی, نظریے کے ساتھ آئے, کسی وجہ سے مجبور ہو کے ان کو جانا پڑا. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے,
ان کے ساتھ تو ہمدردی کرنی چاہیے. جیسے میں مثال دوں گا علی زیدی, اچھا وہ پارٹی بیچارے کو چھوڑ کے جانا پڑا. میں یہ نہیں کہتا ان کو واپس لے کے آئیں, وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظریے والے لوگ تھے اس وقت زمانے میں, مجبور ہو گئے. ایک شخص ہے, اس سے کوئی, میں سمجھتا جس طرح بھی شروع میں نے بات کی نا کہ آپ پاور میں جب آتے ہیں تو تھوڑا احتیاط کریں, کیونکہ ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. آپ انسان جو ہے وہ کمزور لمحوں میں ہو جاتا ہے, تو آپ بلیک میل نہ ہوں, ایسی چیزیں نہ بننے دیں کرپشن میں فلانا میں. تو ہو سکتا ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, ہو سکتا ہے کسی کی کوئی چیز سامنے رکھ دی گئی ہو, حالانکہ وہ دل سے خان صاحب کو چاہتا ہو, وہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہو, لیکن اب عزت سے مجبور ہو گیا ہو. سر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ بہت ہے ان میں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ڈیفر کروں گا, وہ ریزرو ضرور ہیں. اس طرح میں نے کہا, میں خود بھی اپنی ذات کے حصار میں کسی کو زیادہ اندر نہیں آنے دیتا. میں نہیں کہ میں مغرور ہوں یا میں لوگوں سے نہیں, ایک آپ کے اندر فطری ایک حیا ہوتی ہے. میرے بچپن کا کوئی دوست یہ کلیم نہیں کر سکتا اسکول ڈیز کا کہ اس نے میرے ساتھ جس طرح بچے آپس میں یا کالج گوئنگ لڑکے مذاق میں گالم گلوچ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, نیور الاؤڈ اینی ون ٹو ڈو دیٹ. یار ایک رسپیکٹ کا آپ کا اپنی وائف کے ساتھ بھی, اپنے بیٹے کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ, اپنے بہترین بڑی کے ساتھ بھی جو ہے وہ عزت کا تعلق ہونا چاہیے. میرا سب سے بہترین دوست ہے پنجاب سے, اس کا میرے زیادہ دوست پنجاب سے ان کا تعلق رہا ہے, ادھر ہے اسلام آباد میں ہوتا ہے. وہ مجھے تو نہیں کہتا, میں بھی ان کو آپ کہتا ہوں. کون ہے وہ؟ آپ کے کون بیسٹ فرینڈ ہو سکتے ہیں؟ خان صاحب کے آپ نے سوال کیا نا, تو وہ ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے لیڈر ہیں. دیکھیں ڈاؤن ٹو ارتھ وہ ہے, مغرور وہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک ریزرو شخص ہے. اچھا اس کی ایگزامپل میں آپ کو کیسے دوں گا کہ میں نے ایک چیز پہ ان کو جج کیا کہ اگر اس میں غرور ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہم پاناما کیس میں سپریم کورٹ سے نکل رہے تھے 2017 میں. کیس کے بعد ہماری فوری میٹنگ ہوتی تھی بنی گالا. تو خان صاحب کی جیپ تو بڑی تیز چلتی ہے, ہم نے بھی اپنے پیچھے ایک لگائی ہوتی تھی. تو اس دن میں نے دیکھا وہ گاڑی سپریم کورٹ کے ساتھ یو ٹرن کی اور سیدھا جہانگیر ترین صاحب کے گھر چلی گئی. اب میں بھی پیچھے چلا گیا, تو میں نے کہا شاید ادھر میٹنگ ہے. ادھر پتہ لگا کہ ان کا لنچ ہے. اب ظاہر ہے میں ویسے بھی کوئی شخص, میں ہوں بھی پشتون, بغیر انویٹیشن کے اپنے گھر میں نہیں کھاتا. تو میں نے کہا نہیں, نامناسب ہے, لیٹ دیم ہیو لنچ, اور میں نماز پڑھ لیتا ہوں جب تک کہ فارغ ہو جائیں گے. میٹنگ ہے تو کر لیں گے, نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا. تو میں وہ لنچ پہ ادھر چلے گئے اپنا ڈائننگ روم میں, جہانگیر صاحب کا گھر ہے ادھر 6 میں. تو میں ڈرائنگ روم ادھر چلا گیا کہ میں نماز بھی پڑھ لوں گا اور سائڈ پہ ہو جاؤں گا. جب میں ادھر آیا تو خان صاحب پہلے سے کھڑے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے ساتھ وہ ظہر کی نماز اسٹارٹ کی, تو وہ جائے نماز پہ تھے, میں قالین پہ تھا. تو انہوں نے جیسی سنتیں پوری کی وہ یکدم غائب ہو گئے. ہی از ویری کوئک فوٹڈ, تیز قدم لے. تو میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں نے دیکھا کہ خان صاحب کدھر نکل گئے. تو جب سجدہ کر کے دوبارہ کھڑا ہوا تو پھر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں ایک جائے نماز لے کے میرے سامنے بچھائی. کیونکہ وہ جائے نماز پہ تھے, میں قالین پہ تھا, تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ یار میں تو ادھر ہوں اور یہ نیچے جائے نماز پہ پڑھ رہا ہے, تو میرے سامنے قالین پہ جائے نماز بچھا کے پھر آ کے اپنی نیت فرضوں کی پڑھ. سلام پھیرنے کے بعد جب میں چلا گیا میٹنگ کے بعد, تو پھر میں نے رات میں کو تھینک یو کیا کہ اٹ واز این آنر کہ آپ کا ایک لیڈر آپ کے لیے, آپ کو یہ رسپیکٹ, اٹ واز اے سائن اینڈ اے جسچر آف اے کیئرنگ مین. یار میں جائے نماز پہ ہوں. اگر کوئی شخص میں متکبر ہو وہ ایسے کرتا ہے؟ بالکل نہیں. جی سر ایسا ہی ہے, بہت سے لوگ ریزروڈ ہوتے ہیں, وہ اپنی پرسنل اسپیس میں شاید کسی کو نہ آنے دینا چاہتے ہوں. تو آئی تھنک یہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے. سر آپ مجھے بہت پڑھے لکھے لگ رہے ہیں شکل سے. سر آپ کی شکل بھی بہت امیروں والی ہے, اب مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے لگتا ہے آپ فرنیچر اور گھر کی چیزوں پہ تو نہیں اسپینڈ کرتے ہوں گے. لاج سرکاری جو ریزیڈنس ملی ہے. لیکن آپ کو کیا پسند ہے خریدنے میں, کہ آپ گھر کے لیے شاپنگ کے لیے کیا چیز خریدیں؟ بچپن سے کتابیں خریدتا رہا ہوں, میری پاکٹ منی سے میں کتاب خریدتا تھا. وہ میرے دوست پھر مجھے بریک میں کینٹین ہی نہیں لے جاتے تھے, کہتے اس نے پھر وہ پیسے جمع کر کے میں عمران سیریز خریدتا تھا اس زمانے. اچھا سر, کس طرح کی بکس پڑھتے ہیں آپ؟ کتاب کا نام بھی عمران سیریز تھا. اوہ مائی گاڈ. سر اردو بکس پڑھنا پسند کرتے ہیں یا جاسوسی ناولز تھے کسی زمانے میں, ہسٹوریکل بھی بہت پڑھے, آٹو بایوگرافیز پسند ہیں, ینگ یوتھ میں رومانٹک ناولز بھی پڑھے, لیکن زیادہ تر جو پولیٹیشنس کے اور گریٹ لیڈرز کے جو آٹو بایوگرافیز ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ. اوکے. پالو کولو کو بڑا پڑھا,
ہی از مائی فیورٹ. پاولو کویلو, یس. اور قدرت اللہ شہاب صاحب کو بڑا پڑھا, اشفاق احمد صاحب کو پڑھا. اوکے, آپ نے الکیمسٹ بھی پھر ضرور پڑھی ہوگی, ہے نا؟ الکیمسٹ پڑھی before I went into politics. A great book. It is great, like اس کا جو وہ ہے کانٹیکسٹ ہے. لیکن ان کی ایک اور بھی ہے, that is also a must read. وہ تھوڑی زیادہ اسپریچول سائڈ پہ ہے, الف. الف میں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی, مجھے بہت بورنگ لگ رہی تھی. 2012 میں نے پرچیز کی تھی. میں والد صاحب میرے گیلین رہے ہیں لارنس کالج, اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں ہے, لارنس کالج میں پڑھے ہوئے ہیں, تو ان کو مری کا بڑا شوق تھا, تو میں ان کو لے جاتا تھا. بلکہ ان کی ڈیتھ کے سال بھی, آخری سال بھی ان کو میں لے کے گیا, اور شکر اللہ نے والد کی خدمت کروائی. تو جیپ میں ایک ویل چیئر ڈال کے ساتھ کو کہ ان کو اپنا فیوریٹ ہل اسٹیشن پہ لے کے جائیں. اس آخری ٹرپ میں نے الف خریدی تھی 2012 میں. وہ اب میں 10 سال بعد پڑھی ہے, پڑھی تھی کہیں میں نے نکالی تو وہ پڑھی ہے. سر وہ مجھے بہت وہ لگی تھی, بورنگ لگی تھی شروع میں, بٹ آئی تھنک ہو سکتا ہے آگے اس نے وہ کانٹیکسٹ پکڑ لیا ہو. وہ تھوڑی اسپریچول سائڈ پہ ہے, اس میں ایک انسان اپنی انر سیلف کی طرف جاتا ہے. اچھا, اس کو انر سیلف کی ڈسکوری ہے. دیٹ از the story of a man who is an accomplished person, who is a world celebrated writer, but he feels some sort of void inside himself, and he goes to Siberia and he crosses the whole USSR. اور تو آدھے سے زیادہ یورپ ہے نا, USSR جو ہے, اب تو خیر اس کو رشیا کہتے ہیں. تو پورا جب وہ کراس کرتا ہے آن ٹرین سائبیریا جاتا ہے, اور وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے خاتون سے. پھر وہ مختلف اپنے. سر پھر تو آپ نے سدھارتھا بھی پڑھی ہوگی. نہیں یہ نہیں. اچھا, دس از آلسو اے گڈ بک, لائک یہ بھی شاید ایلف کے جیسی ہے. جب میں نے اس کا یہ آپ سے سنا تو مجھے ایسا لگا. سر ابھی ریسنٹلی حماد اظہر نے ود ڈرا کیا اپنے ابا کی سیٹ سے, تو مطلب وہ تو ایک جیتی جتائی سیٹ تھی, کیوں؟ اس نے بتایا کہ ہی از دا اونلی سن لیفٹ ناؤ, ہی ڈزنٹ ہیو برادرس, اس کے بھائی وغیرہ نہیں ہیں, اونلی میل ممبر لیفٹ ان دا فیملی. سو ہی سیڈ کہ یار میں اب اپنی ماں کو اس عمر میں مزید امتحان میں نہیں ڈال سکتا. تو آئی فیل سوری فار ہم, بیکاز اس کی ایک لیگیسی ہے. اور اس کے والد میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا, لیکن پچھلے 1 سال میں میرے بڑے اچھے دوست بنے. ویری لونگ مین. تو آئی فیل سوری فار حماد, بٹ میرے خیال میں اس کی مجبوری ہے. جس لیول کی فستائیت پنجاب میں ہے, تو وہ میں جب اس کے والد سے پوچھتا تھا نا کہ حماد کیسا ہے, تو مجھے کہتے تھے یار ملا نہیں ہوں ابھی تک ان سے. اینڈ الیکشن کے بعد سے اب تک بیچ میں ہو سکتا ہے ملاقات ہوئی ہو, لیکن میرے خیال میں اس کا والد جو ہے وہ ایک خلش لے کے دنیا سے گیا ہے کہ یار ایک ہی بیٹا ہے, اسے میں مل ہی نہیں پایا. میرے خیال میں حماد نے قربانی دی ہے پارٹی کے لیے. خان صاحب سر علی امین گنڈاپور کیسے دکھتے ہیں؟ ان کے کلیشز ہیں, سب سے کلیشز ہیں, ویسے آپ ان کو کیسا پولیٹیشین مانتے ہیں؟ Is he good for your party or? He is a good friend. میرے خیال میں مشکل وقت میں اس نے مضبوط کردار ادا کیا ہے, اور کچھ اپنے کچھ پرایوں کی وجہ سے کنٹروورشل بھی بنا ہے. لیکن شاید یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں ایک مضبوط آدمی ہی چاہیے تھا, اور میرے خیال میں تو اس نے بہت سے امتحانوں کا سامنا کیا ہے. کچھ چیزیں بہتر بھی کر سکتا تھا. سر جیسے جلسے سے بھاگ جانا لوگوں کو اکٹھا کر کے, what's that? نہیں, میں نہیں سمجھتا وہ بھاگا ہے, بلکہ جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے, بٹ جتنا ہجوم تھا, اور اس کے بعد پھر لوگوں کا بیان سامنے آیا. 4 اکتوبر کی رات وہ آیا, اور میرے خیال میں شاید اس کو اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس وجہ سے اس نے اپنے کارکنوں کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالنا مناسب سمجھا. 3-4 اکتوبر جو پہلا جب وہ گیا ہے, اس کے بعد جب 24 نومبر کو آیا ہے, تو اتنا تو مجھے آئیڈیا ہے کہ وہ اسلام آباد انٹر ہونا نہیں چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہم باہر ہی رہیں. یہ پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ تھا, اور اندر نہ جائیں کیونکہ اندر تھریٹ تھا بہت. تو بہرحال ہو گیا پھر فیصلہ اندر آنے کا, اور اس کے بعد ہمیں نقصان بھی ہوا, لوگوں کی شہادتیں ہوئی. او مائی گاڈ. اچھا سر, یہ بات سچ ہے کہ وہ اچھا آج کل کوئی لیڈ نہیں کر پا رہا, اس وجہ سے 5 اگست کا فلاپ جلسہ تھا؟ فلاپ نہیں کہہ سکتے. پنجاب میں جس لیول کی فستائیت ہے اس میں کوئی بھی, مطلب دیکھیں آپ ایک پولیٹیکل ورکر کو اسٹریٹ بلٹس کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے, بڑی زیادتی ہے. باقی پختونخوا میں لوگ نکلے ہیں, سندھ میں لوگ نکلے ہیں, بلوچستان میں بھی فستائیت کافی زیادہ ہے. بلوچستان کا لوگوں کو زیادہ نیوز نہیں آتی, لیکن وہاں دیکھیں ایک پولیٹیکل جلسہ کرنے پہ آپ کسی پہ پرچہ کیسے کاٹ سکتے ہیں. تو پنجاب کی جو صورتحال اس وقت ہے پنجاب میں, کہ آپ گیدرنگ کرتے ہیں, آپ کنونشن کرتے ہیں, آپ جلسہ کرتے ہیں, آپ ریلی کرتے ہیں,
the moment you go out they arrest you. This is not fair in democracy. دیکھیں کسی نے اگر 9 مئی میں غلط کیا ہے آپ اس کو ضرور سزا دیں, لیکن پراپر عدالت میں اس کو اپنی صفائی کا موقع دینے کے بعد. لیکن جس کا 9 مئی میں کوئی رول نہیں ہے یا جس پہ کوئی کیس نہیں آیا ہے, جو عام پاکستانی ہے, جو ایک پروٹیسٹ کے لیے نکل رہا ہے یا ریلی کے لیے نکل رہا ہے, اگر اس ملک میں آئین ہے, اگر ہے, تو پھر آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ 14 اگست کی رات بہت سے لوگ نکلے اپنی فیملیز کے ساتھ, بائکس پہ بیٹھے ہیں, پیچھے بچیاں بیٹھی ہیں یا خواتین بیٹھی ہیں, بچے بیٹھے ہیں, ہاتھ میں پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے. ہاؤ کین یو ابیوز اے فادر ان فرنٹ آف ہز ڈاٹر؟ دس واز بینگ ڈن بائی پنجاب پولیس. تو سر کیسے پھر باہر نکلیں گے عمران خان صاحب؟ مطلب اگر ہمت کریں گے انشاءاللہ, صدا تو فستائیت نہیں رہتی, آہستہ آہستہ پنجاب نکلے گا انشاءاللہ. تو سر جو انہیں 8 مقدمات میں ضمانت ملی ہے, کیا یہ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ؟ It's a great achievement and congratulations to you as well. I was there. میں نے یہاں ایک سوال بھی رکھا ہے. ایک تو یہ تھا سپریم کورٹ کے باہر, میری پریس ٹاک آن ریکارڈ ہے, کہ جب 9 مئی کے کیسز میں سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, بالکل اس کو سازش میں خان کا رول نظر نہیں آیا, تو یہ نیچے عدالتوں کے پاس سپریم کورٹ سے بڑی کوئی دوربین ہے جس میں انہوں نے دیکھ لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیس ختم نہیں ہوا, یہ میں بتا دوں ایز اے لائر, ٹرائل نہیں ہوا, ضمانت ہوئی ہے, لیکن ضمانت سپریم کورٹ سے ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کیس تو ٹرائل کورٹ میں ختم ہوگا, لیکن سپریم کورٹ نے ضمانت کس بنیاد پہ دی؟ لا آف کنسسٹنسی پہ. کنسسٹنسی کس پہ؟ کہ اس سے پہلے اعجاز چوئی صاحب کو ضمانت ملی تھی. میں فیکٹ سارے سامنے رکھ لوں عوام کے. اچھا, اعجاز چوئی صاحب کو ضمانت کس پہ ملی تھی اس کیس میں؟ وہ اس پہ ملی تھی کہ اعجاز چوئی صاحب کا کوئی رول نہیں تھا اس میں, نظر نہیں آیا ان کو, تو انہوں نے اس پہ ضمانت دی. اس کو اپلائی کر کے خان صاحب کو ضمانت ملی. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو خان کے کیس میں بھی کوئی کانسپریسی نظر نہیں آئی. تو جب خان صاحب نے 9 مئی نہیں کروایا تو پھر کس نے کروایا؟ تو میرا سوال تھا سپریم کورٹ کے سامنے. اور یہ بھی سوال تھا کہ وڑائچ صاحب نے ایک انٹرویو کیا مشہور معروف, اس میں کوئی معافی شافی کی تلافی کی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو اب تو خان صاحب پہ یہ کلیئر ہو گیا کہ 9 مئی کے کیسز میں ناجائز ان کو 2.25 سال سے جیل میں رکھا ہے. تو عمران خان صاحب سے کون معافی مانگے گا؟ عمران خان سے کون معافی مانگے گا؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ آپ کو کہوں کہ آپ مجھے کہیں کہ معافی مانگو, میں آپ کو کہوں کہ معافی مانگو, اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی. بالکل معافی سے نکلیں, دل بڑا کریں, پاکستان کا سوچیں, اور اس کے بعد ملک آگے بڑھے گا. اور اس کے لیے یو ہیو ٹو انگیج عمران خان. سر ٹھیک ہے, یہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن پاکستان کی تو یہ ہسٹری رہی ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی بھی حکمران ناجائز طریقے سے اندر تھا. ایون دو نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوا, ان کے سارے کیسز اینڈ ہوئے. اچھا, پھر ایک یہ بات کہ جب عمران خان نے بہت زیادہ کیسز ڈالے تھے جب وہ اپنے ٹینیور میں تھے, آج اتنی چرچ پکڑی جا رہی ہے, پہلے سے کیسز تھے, زیادہ تر پہلے سے کیسز چل رہے تھے. تو سر یہ بہتر نہیں تھا کہ کیسز لڑنے کی بجائے عوام کے معاملات پہ فوکس کیا جاتا؟ اور اب تو مطلب پھر اب ان کی حکومت آئی ہے, وہ تو obviously یہ کریں گے. دیکھیں, میں ایک اور بات آپ کو رکھتا ہوں سامنے, جس پہ کبھی مجھے اپنی جماعت سے بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب کو اس پہ سوچنا چاہیے, اور جماعتوں کو بھی. ان سب سیاستدانوں نے تقریباً 30, 35, 40 سال سیاست کر لی ہے. خان صاحب تو صرف ایک بار وزیر اعظم بنے, میاں صاحب خود 3 بار بنے, 2 بار ان کے بھائی بن گئے, اب ان کی بھتیجی بن گئی ہے. سنس 1983 دس فیملی از ان پاور. بھٹو صاحب کی فیملی جو ہے دے آر ان پاور سنس ارلی 1960s. یہ وہ زمانہ تھا جب میرے دادا بھی اس زمانے میں ریونیو منسٹر تھے ویسٹ پاکستان کے, جب بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے. تو اس زمانے سے یہ فیملی پاور میں ہے. بالکل. کیا وقت نہیں آ گیا کہ یہ جو ہمارے سینئر پولیٹیشینز ہیں یہ بیٹھیں اور کوئی مضبوط 1-2-3 فیصلے اس ملک کے لیے کر لیں؟ سب سے مضبوط بڑا فیصلہ دیکھیں, اور وہ ہوگا تب جب خان کو پہلے آپ ریلیز کریں. عمران خان, میاں نواز شریف, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ذمہ دار لوگ بیٹھیں میز پہ اور یہ فیصلہ کریں کہ حکومت جس کی بھی آئے گی عوام کی طاقت سے آئے گی, اور کوئی بھی سازش نہیں کرے گا کسی کو نکالنے کی. یہ ہماری بدقسمت ہسٹری رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب سے لے کے بے نظیر صاحبہ اور پھر میاں صاحب اور پھر محمد خان جنیجو صاحب, اور آپ جاتے جائیں. ایون میر ظفر اللہ جمالی صاحب جو بلوچستان سے تھے, why did he have to resign? He was a prime minister from بلوچستان. مجھے نہیں یاد پڑتا بلوچستان سے کوئی الیکٹڈ حکومت میں جس طرح کی بھی تھی مشرف صاحب کے نیچے, he was forced to resign. تو ایک پاکستان کے وزیر اعظم کو ہمیشہ ریزائن کیوں کرنا پڑتا ہے؟ Why do he has to go? اس کی وجہ یہ کہ ہم سیاستدان جو ہیں اگر یہ حیا شرم کر لیں کہ یار چاہے کچھ بھی ہو میں نے سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا یا کرنے دینا, اس کے لیے ان سب کو بیٹھنا پڑے گا.
کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات کوئی نہ کرے کہ اس کو ہٹا کے مجھے اقتدار میں لاؤ. پروگرام کے شروع میں یہ بات کی کہ اگر ہمارا وقت وہ اگلا 1.25 سال ہمیں اور مل جاتا تو پرفارمنس پہ الیکشن ہوتا نا. جی دیکھیں نظریے پہ ایک آئیڈیالوجی پہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. بالکل. اگر پرفارمنس پہ الیکشن ہوتا ہو سکتا ہے اتنا بڑا ووٹ نہ پڑتا, تھوڑا کم پڑتا. بالکل. ہو سکتا ہے پنجاب میں ہمیں پختونخوا کے مقابلے میں تھوڑا کم ووٹ پڑتا کیونکہ بزدار صاحب کی پرفارمنس کوئی ایسی تاریخی تو نہیں تھی. لیکن جب قوم نے دیکھا کہ خان صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, قوم نے پھر وہ پرفارمنس والی چیز ایک سائڈ پہ رکھی. یعنی کہ ہماری پرفارمنس بری تھی لیکن اس میں گنجائش تھی. انہوں نے پھر نظریے پہ کہ خان صاحب نے سٹینڈ لیا ایبسولوٹلی ناٹ کا, ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے, جیل میں اللہ نے عزت دی, قوم نے باہر نکل کے نہ آپ کا نشان ہے, نہ آپ کی جماعت ہے, نہ آپ کا لیڈر کھڑا ہے میدان میں, نہ آپ کے پرانے لوگ ہیں. اسد عمر کو چھڑا دی گئی, جہانگیر ترین صاحب تو پہلے ہی چھوڑ کے جا چکے تھے, عمران اسماعیل صاحب, علی زیدی صاحب, پرویز خٹک صاحب, all those big names they were nowhere there. Still the people of Pakistan came out and they voted عمران خان. تو سلام ہے اس قوم کو جو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. سر عمران خان کی بہنیں اور وہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سخت حالات میں رکھا گیا, گرمی بھی بہت تھی, جبکہ نون لیگ والے کہتے ہیں 2 AC دیے گئے ہیں. تو کیا حالات ہیں, آپ نے وزٹ کیا؟ Since 24th November they have not allowed me to meet him. It's been 8-9 months now. لیکن اس وقت جب میں ملا تھا مجھے خود خان صاحب نے یہ جیل میں بات کی تھی کہ yes there was a time جب ان کو ایک طرح سے اندھیرے میں بھی رکھا گیا, جو 3-4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد جب ان کو ہم سے بالکل ہی ملنے نہیں دیا. اور ابھی پچھلے دنوں مجھے ہمارے ایک وکیل علی بخاری نے بتایا کہ for 4 consecutive weeks he was not allowed newspaper اور television. تو ان کی جیل, خان صاحب کی جیل آسان جیل نہیں ہے. جس کو جیل کہتے ہیں وہ وہی ہے جو وہ کاٹ رہے ہیں. تو سر ان کی فزیکل سچویشن کیسی؟ فزیکلی از گڈ. مطلب انہوں نے کافی پستے بادام کھائے ہوئے تھے جوانی. پستے بادام جی, لیکن کیا انہوں نے کھانے, لیکن یہ ہے کہ ہی از این ایتھلیٹ. تو وہ تو میں بھی جو ہے جیل میں کبھی واک میں نے بھی نہیں چھوڑی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو میری کوئی 7 گرفتاریاں ہیں اس میں اڈیالہ میں تو مجھے واک کی جگہ مل جاتی تھی, پشاور والی جیل میں تھوڑی کم تھی, مردان میں مل جاتی تھی. لیکن یہ مجھے جیل میں ایک دفعہ لے کے گئے جو 6x8 کا سیل تھا, تو باہر وہ نہیں چھوڑتے تھے. اس سیل کے اندر 7 قدم اس طرف اور 7 قدم اس طرف میں اپنی واک میں وہ کرتا تھا. تو جیل از ناٹ این ایزی پلیس. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نہ کرے کوئی جو ہے نا آپ گناہ کریں, جرم کریں اور آپ جیل میں جائیں, لیکن بے گناہ اگر آپ کو کوئی جیل میں بند کرتا ہے اس کی تو بڑی سعادت ہے. وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. تو جیل میں تو ہم نے بڑی یعنی کہ سیکھتے بھی ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں, آپ بہت سوچنے کا موقع ملتا ہے. آپ دیکھیں جیل سے اگر آپ ایک ریفائنڈ شخص کے طور پہ نہیں نکلے, اگر جیل میں گئے اور ریفائنڈ شخص ہو کے نہیں نکلے مزید, اور اللہ کے قریب ہو کے نہیں نکلے, یقین کریں پھر یہ عذاب تھا. لیکن اگر آپ جیل میں گئے, آپ اللہ کے مزید قریب ہوئے, آپ کو کچھ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملا اور آپ مزید کمپوزڈ اور ریفائن ہو کے نکلے, اٹ مینز یہ امتحان تھا جس میں اللہ نے آپ کو سرخرو کیا ہے. اور میں یقین کریں, میں کہتا ہوں میں آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے دعا کروں گا کبھی اللہ آپ کو جیل میں لے کے نہ جائے. لیکن زندگی میں ایک بار جیل جانا, اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے, آپ اپنے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں, یقین کیجئے. سر آپ نے کیا سیکھا؟ آپ تو پہلے ہی اللہ کے اتنے قریب تھے. میں کوئی قریب نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے, لیکن یہ ہے کہ جیل میں جا کے اس چیز کا احساس ہوا کہ ایوری تھنگ از سو ٹیمپرری, اور دنیاوی جو رشتے وغیرہ ہیں وہ بھی پھر آپ کے کام نہیں آتا. آپ کے کام صرف اللہ تعالیٰ آتا ہے. اور اگر آپ کا ایمان پختہ ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جیل میں آپ کا دانہ پانی ایک وقت ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ نکل آتے ہیں. لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا آپ نے اطاولہ نہیں ہونا, آپ نے بے صبرہ نہیں ہونا. یو پروسٹریٹ بیفور دی المائٹی, آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں. اڈیالہ جیل میں جب میں تھا, میرے ساتھ پہلے اعجاز چوئی صاحب تھے, پھر وہ کمرہ یا سیل لفظ ٹھیک ہے, کمرہ تو نہیں تھا, اس میں پھر شہریار افریدی تھے, تو علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے. صبح نماز اذانوں کے وقت آنکھ کھلتی تھی, جیل کی سلاخوں پہ میری نظر پڑتی تھی, اپنے آپ سے سوال کرتا تھا. 2 دروازے تھے جیل کے, ایک یہ تھا, 2 دروازے بند کر کے ہمیں 6x8 میں ڈالا ہوتا تھا. اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ علی محمد کیا کر کے آئے ہو؟ جب تم منسٹر تھے کیا تم نے پاکستان کی ختم نبوت کی, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, پاکستان کے نظریے کی, عمران خان صاحب کی جماعت کی آئیڈیالوجی کی کا پاس رکھا کہ نہیں؟
اندر سے جواب آتا تھا کہ یار کوشش تو بڑی کی. پھر یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ کرے یہ سزا نہ ہو, یہ امتحان. Oh my God. سر آپ کو تو لکھنے کا بھی شوق ہے, شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, تو آپ نے جیل میں کچھ لکھا؟ جیل کے حوالے سے, جیل سے نکلنے کے بعد کچھ نہ کچھ لکھا, لیکن لوگ جیل میں جا کے کتابیں پڑھتے ہیں. میں نے اپنا یہ سوچا تھا کہ میں جیل میں کوشش کروں گا کہ جائے نماز پہ اللہ کے ساتھ وقت گزرے. آئی کانٹ ایکسپلین اٹ کہ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں, لیکن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اوروں کی کتابیں پڑھوں, وہاں پہ آپ اس میں بزی کروں. وائی ناٹ سٹ alone with the Almighty and try and discover کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا, ہوا کیا, غلطیاں کیا ہوئی ہیں, why are we all the leadership in the jail, پاکستان کا آگے کیا کرنا ہے, and what is the purpose of politics. اگر پالیٹکس کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے منسٹر ایم این اے بننا ہے, مشہور ہونا ہے, وہ تو ہو گیا, لیکن میرے مشہور ہونے سے یا میرے منسٹر بننے سے کیا میرے ملک کا فائدہ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوا, اگر میں وزیر اعظم بھی فرض کرے بن جاؤں, میں اپنا نہیں کہہ رہا, میں لوگوں کا کہہ رہا ہوں کہ اس طرح خان صاحب بن گئے یا میاں صاحب بن گئے, اگر ایک شخص وزیر اعظم بن گیا, 10 سال رہا, 2 سال رہا, 3 سال رہا, اور آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ پاکستان اس پاکستان سے بہتر نہیں ہے جب آپ وزیر اعظم بن رہے تھے, اس کا مطلب ہے یو آر اے لوزر. تو اس پہ اپنا احتساب کرنا چاہیے. یہاں مجھے اپنے مرحوم والد کی بات یاد آتی ہے جو کہتے تھے کہ اپنا احتساب خود کرو ہر رات بستر پہ سوتے ہوئے. بالکل ایسے ہی اپنا پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا کیا. لیکن میرا تو فیصلہ وقت کرے گا, خان صاحب کا فیصلہ بھی وقت کرے گا. اپنے آپ کو جج اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سر کب ایکسپیکٹیشن سر ایکسپیکٹیشن کیا کی جا سکتی ہے, کب باہر آ سکتے ہیں یا آ بھی سکتے ہیں یا نہیں, ڈیل ہو رہی ہے یا جب اللہ چاہے گا. نہیں چاہتے اب ڈیل والے ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں, جب اللہ نے فیصلہ کر دیا خان صاحب نکل آئے گا باہر, ایک وقت ہوتا ہے جیل میں, وہ آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے. ڈیل پہ جو لوگ آتے ہیں ان کی سیاست دفن ہو جاتی ہے. خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کرے گا, نہ اس کو کرنی چاہیے. میں نے یہی بات ان کو جیل میں کی بھی تھی. میں ان سے ذرا صاف بات کرنے والا آدمی ہوں, اور اس وجہ سے مجھے کبھی کبھی مشکلات کا بھی سامنا رہتا ہے پارٹی میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے لیڈر سے مخلص ہیں تو یو ٹیل ہم دا ٹروتھ. میں نے یہی کہا کہ ان عدالتوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے, اور جو لوگ آپ کو کہہ رہا ہے کہ باہر 20 لاکھ بندہ تیار کھڑا ہے, وہ آپ سے مذاق کر رہا ہے. لوگ ہیں, لوگ نکلنا چاہتے ہیں, فستائیت اتنی کہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا. سو سم ہاؤ پولیٹیکلی اس چیز سے نکلنا ہوگا. اور ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ ڈیل کی نہیں میں بات کرتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے راستہ بنانا ہوگا, کیونکہ قوم آپ سے محبت بے شمار کرتی ہے. بالکل. لیکن 20 لاکھ بندہ روڈ پہ نکالنا یہ بھی مذاق نہیں ہے. وہ ایک موقع بھی تھا, وہ بھی میں نے خان کو کہا کہ وہ ہم سے ضائع ہوا. وہ تھا 9 فروری کو, 8 فروری کے اگلے دن الیکشن میں جب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, اگلے دن اگر ہم کال دے دیتے تو دنیا نکل آتی. تو خان صاحب نے اس پہ مجھے کہا کہ میں اگر باہر ہوتا تو میں کال دے دیتا. میرے خیال میں اس وقت جو ہماری لیڈرشپ بار مین عہدوں پہ تھی, میں تو نہیں تھا, کال تو وہ دے سکتے تھے. اگر 9 فروری کو الیکشن کے 24 گھنٹے بعد کال دے دیتے, میں سمجھتا ہوں قوم نکل آتی اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ مل جاتا. وہ ایک غلطی ہم سے, میں کہتا ہوں بدنیتی پہ نہیں, لیکن ایک غلطی ہم سے اسٹریٹجک ہوئی ہے 9 فروری 2024. سر ہوئی ہوگی غلطی, لیکن مجھے لگتا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز, کیونکہ اگر آپ تب دوبارہ حکومت ٹیک اپ کرتے, حالات ایسے نہیں تھے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے. اس وقت بے شک آپ کی حکومت تو بن جاتی, لیکن کیا آپ ملک کے حالات سدھار سکتے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں دیکھیں, وہ تو آپ شاید 9 اپریل کی بات کر رہی ہیں, میں تو یہ اس الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے نا, یہ 24 کا الیکشن ہوا ہے جس میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, تو ہمیں پروٹیسٹ کی کال میرے خیال میں دینی چاہیے تھی اگلے دن. اوکے. وہ میں نے خان صاحب کو جیل میں کی, جس پہ انہوں نے مجھے مسکرا کے کہا کہ یار میں خود اگر باہر ہوتا تو میں کال دے دیتا. میرے خیال میں اس وقت کی جو ہماری قیادت تھی, میں کسی کا نام نہیں لیتا, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بدنیتی تھی, میں کہتا ہوں اس سے ایک اسٹریٹجک ایرر ہوا ہے کہ after our mandate was stolen on the 8th of February, this present general election, 1 year post election day, that one day, 8 کو الیکشن ہوا, 9 کو اگر ہم 12 بجے احتجاج کی کال دے دیتے, تو میں چونکہ ہلکے کی سیاست کرتا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے زیادہ لوگ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں, عوام اتنے جذباتی ہوتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ کال دے دیتے, یعنی کہ آپ سے دن دہاڑے اگر مینڈیٹ چرا لیا جائے, تو اس پہ تو لوگ بڑا غصہ ہوتے ہیں, نکلتے ہیں. We could have given a protest call on 9th. سر اگر دوبارہ حکومت بن جاتی ہے پی ٹی آئی کی, تو آپ لوگ بدلے لیں گے یا نہیں؟ میں اس کے حق میں نہیں ہوں, اور اس پہ میں نے خان صاحب سے بات کی ہے اور وہ اس سے ایگری کرتے ہیں, اور میں نے جان کی یہ بات کی
لوگوں نے اس پہ مجھے کرٹیسائز کیا. میرا مقصد تھا کہ میں خان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ ہموار کروں, کیونکہ اگر کچھ لوگوں کو یہ تھریٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ کے بدلہ لے گا, یا بدلہ بھی نہیں کہہ سکتے, مطلب انصاف ہی کر دے تو بہت سے لوگوں کا بھٹا بیٹھ جائے گا. اس طرح سے انصاف کے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کا ڈر دور کرنے کے لیے, جب ابھی حکومت کی میاں شہباز شریف صاحب کی نہیں بنی تھی, 16 فروری کو پچھلے سال عمران خان صاحب سے میں ملا جیل میں, اور ان کو میں نے اس فتح مکہ ماڈل کی بات میں نے کی تھی, اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات انہوں نے پھر کی تھی اس کے جواب میں. میرا مقصد یہ تھا کہ باہر ہم ایک پازیٹیو سافٹ میسیج میں دوں کہ عمران خان صاحب when he comes back to power he is not after کوئی انتقام, any retribution. یہ بہت بڑا میسیج تھا کہ اب یہ حکومت نہیں بنی تھی, اور عمران خان صاحب کی طرف سے جیل کے اندر سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. اور فتح مکہ ماڈل کیا ہے؟ فتح مکہ ماڈل ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا. لوگ کہتے ہیں یار وہ بڑی ہستیاں تھیں, یار وہ بڑی ہستیاں تھیں تو ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے, یا ہم نے کارل مارکس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ بنجامن نیتن یاہو کو فالو کرنا ہے, یا ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ میرا مقصد تھا کہ خان صاحب کی طرف سے جیل سے معافی کی بات نکلے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات نکلے, کہ باہر ایک پازیٹیو میسیج جائے, ان کو دروازہ کھلا ملے اور راستہ نکلے, نہ صرف جیل سے نکلنے کا بلکہ حکومت دوبارہ بنانے کا. سر پی ٹی آئی میں ابھی کون سا ایسا بندہ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام خراب کرتا ہے, لائک اسے پاور بھی ملی ہو عمران خان کی طرف سے؟ وہ تو میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتا دوں گا, کون کیمرہ اچھا نہیں ہے, میری سیاسی صحت کے لیے اچھا نہیں. سر میں آپ کو آپشنز دے دیتی ہوں جی. شاہ محمود قریشی, علی امین گنڈاپور, یا پھر شیر افضل مروت. دیکھیں تینوں میرے ساتھی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, قابل احترام بھی ہیں. سیاست والا جواب ہر کسی نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے, لیکن کوئی مائنیوٹ مسٹیکس جو جذباتی بھی ہو سکتا ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. شاہ صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا ہے, دیکھیں میں شاہ صاحب سے کوئی توقع نہیں کر رہا تھا, قریشی صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا ہے, اتنا سٹینڈ لے گئے, وہ سب حیران ہیں. اور جہاں تک علی امین کا تعلق ہے, وہ میں ہمیشہ دلیر آدمی کو پسند کرتا ہوں. مشکل وقت میں اس نے دلیری سے صوبہ سنبھالا. ویسے میں بتا دوں یہ صوبہ ان حالات میں سنبھالنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں تھا. شیر افضل مروت جو ہے وہ میں اس کو پہلے تو نہیں جانتا تھا, لیکن وہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس کی زبان پہ ہوتا ہے. اس نے مشکل وقت میں خان صاحب کا جو ہے وہ ساتھ دیا, اور اسی وجہ سے جب ان کو پارٹی سے ابھی تو خیر دوبارہ نکالا گیا, لیکن پچھلی بار جب نکالا گیا تھا تو میں اڈیالہ ہی تھا, تو خان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. کچھ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے ان کو باہر ہی رہنے دیں. تو پھر خان صاحب نے بیرسٹر گوہر سے پوچھا, گوہر صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے موقع دیں. میرے سے خان صاحب نے آخر میں پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا جی اس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے, خیر اس کو ایک موقع دے دیں. تو پھر اس کے بعد خان صاحب نے ان کو ایک موقع دیا. بعد میں بدقسمتی سے پھر ان کی پارٹی سے دوریاں ہوئیں, کچھ ایشوز ایسے ہو گئے جس پہ بات ابھی مناسب نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے ان کی شخصیت کا پوچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا ہے, اس وجہ سے میں ان کی عزت کرتا ہوں. سر اب آپ کی پرسنالٹی کو ایکسپلور کرنا چاہوں گے. ایک سہیل وڑائچ والا کویسچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی. آپ کی لمبی زلفوں کے پیچھے کیا بھید ہے؟ بچپن سے بال مال رکھنے کا شوق تھا. سر کیوں سوٹ کرتے ہیں آپ کو؟ لگتا چوائس ہو سکتی ہے. سر آپ کو اچھا لگتا ہے ایسے بار بار کرنا؟ اچھا ہے کہ بال گرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ لمبے رکھ لیں. سر آپ کے بال خوبصورت بھی ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کو کسی نے ضرور کہا ہوگا اسکول کالج کے زمانے میں. میں کسی کے کہنے پہ کچھ بھی نہیں کرتا, ایون خان صاحب کے کہنے پہ بھی نہیں. مجھے جو صحیح نظر آتا ہے میں وہی کرتا ہوں. سر آپ ڈائی کرواتے ہیں یا پھر نیچرلی یہ کلر ہے؟ سب کچھ قدرتی ہے. سر مجھے لگتا ہے سارا حسن تو خانوں کے پاس ہے, پنجابی بیچارے تو. میرے خیال میں ہر قوم میں اچھے برے اور خوبصورت لوگ سب میں ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ بیسیکلی فزیکل فیچرز. آپ کا کردار خوبصورت ہونا چاہیے, اور پرسنالٹی میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ منافقت نہ ہو. جو آپ ہیں وہ آپ نظر آئیں, اور بی اسٹے ٹرو ٹو یور سیلف. اور سب سے جو مشکل کام ہے جو میں سمجھتا ہوں, جس پہ کبھی پتہ نہیں لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ نہیں, سب سے مشکل کام صبح شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے آپ سے کہنا ہے کہ کیا آپ سچ بول رہے ہیں. اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. تو لوکنگ اسٹریٹ انٹو یور اون آئیز, اپنی نظروں میں جو آدمی گر گیا نا, نہیں کہ آپ دنیا کو دھوکہ دے دیں, لیکن اگر اپنی نظروں میں گر گئے, آپ ویسے ہی چلتا پھرتا ایک مجسمہ تو ہو سکتے ہیں, آپ وہ انسان نہیں ہیں جس انسان پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فخر کیا تھا جب انہوں نے وہ بھیجا آدم کو نیچے. تو آپ وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پرائڈ فیل کیا جب انہیں فرشتوں سے مکالمہ کیا تھا کہ انسان کیوں بنا رہے ہو.
تو انہوں نے کچھ چیزیں کچھ ٹریٹس بتائے کہ اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی. تو اس میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ منافق نہیں ہوگا, یہ سچا ہوگا, یہ اسٹریٹ ہوگا, اور غلطی اس سے ہو سکتی ہے لیکن دھوکہ نہیں دے گا. سر آپ کی پاکٹ میں ریبون کے گلاسز ہیں, کیا یہ اوریجنل برانڈ کے ہیں یا پھر کاپی؟ پیسے تو اوریجنل کی دیے تھے. سر کتنے پیسے لگا لیتے ہیں اپنے پہ منتھلی؟ زیادہ نہیں کرتا, لیکن انجینئرنگ کے زمانے سے ارلی یوتھ سے کوئی پین یا گلاس وغیرہ یہ چیز کوئی اچھی ہو تو اچھا رہتا ہے. آپ روز روز تو نہیں خریدتے. نہیں پھر بھی مطلب اپنے آپ پہ اب آپ منتھلی کتنا کرتے ہیں؟ 2 لاکھ 3 لاکھ یا جو پسند آ جائے؟ نہیں اتنا کوئی نہیں. یہ میری پتنی کتنے سال پرانا کوٹ ہے یہ, اور یہ گھڑی جو ہے یہ 60 کی گھڑی ہے, میرے دادا کے زمانے کی ہے, تو اتنا زیادہ خرچہ میرا اپنے آپ پہ نہیں ہے. سر اس کا مطلب آپ ہی نئے ہیں, جو چیز پہن رہے ہیں نئی نئی لگ رہی ہے. کچھ چیزیں تو آپ جو ہے وہ رکھتے ہیں, بات بار بار سیریس چیز کی طرف چلی جاتی ہے. یہ میرے دادا کے ہاتھ کی ہے, 1960s میں انہوں نے حج میں لی تھی. یہ میں اس کو اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے والد کے ہاتھ پہ بھی رہی, اور اومیگا سی ماسٹر ہے, تو 2 ہاتھ بدل چکی ہے یہ گھڑی. یہ تیسرا ہاتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, انسان کو جو ہے وہ فنا ہے, بقا صرف اللہ کو. یہ چیزیں رہ جاتی ہیں, بالکل چیزیں رہ جاتی ہیں, آپ چلے جاتے ہیں, چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بیٹے کو ٹرانسفر کریں گے یہ گھڑی؟ جو اس کے نصیب میں ہو. سر چھلا جو چیز اچھی آپ بیٹے کو یا بچوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ تربیت ہے. یہ میرے ایک مرحوم دوست کی نشانی ہے, یہ عقیق ہے, اور وہ صاحب تصوف بزرگ تھے. لیکن سر آپ نے رنگ فنگر میں پہنا ہے. یہ میرے دوست تھے, میری ان کی جب دوستی ہوئی تو I was in my mid-20s and he was in his mid-90s. وہ ایک طرح سے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے. He is no more. یہ ان کے ہاتھ کی نشانی ہے. تو سر بیوی کا چھلا کدھر پہنا ہے؟ وہ بڑی پرانے باتیں ہو گئی جی. It's been a decade now. سر لیکن مطلب رشتے تو پرانے نہیں ہوتے نا. بیوی اسٹل ا بیوی, مطلب ان کا تو کوئی نشانی ہونی چاہیے. وہ نشانی ہے جو ہے وہ پڑی ہوئی, والٹ میں وہ محفوظ پڑی ہے. ہم خان صاحب کے ذمہ پڑ گئے ہیں. اب خان صاحب نے ہمیں کوئی ایسا روگ لگا دیا ہے پاکستان کا, او مائی گاڈ, کہ اب وہ چیزیں پیچھے رہ گئی. اب عشق پاکستان ہے یا عمران خان ہے؟ پاکستان تھرو عمران خان. تھرو عمران خان. عمران خان سے پہلے نہیں تھا آپ کو کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے؟ میں پاکستان کی وجہ سے عمران خان کے پاس آیا. اچھا. میرے دادا نے ان لوگوں میں سے ہیں پیر محمد صاحب جو جناح صاحب کے ساتھ ایز اے ورکر, کیونکہ جناح صاحب کو قائد اعظم تھے, وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. تو پاکستان بنانے والی فیملی ہماری. سر آپ نے وہی والی تسبیح اور ویسے ہی چپل پہنے ہوئے ہیں, یہ پہلے سے ہی مطلب آپ اور خان کی پرسنالٹی پہلے سے ملتی ہے یا بعد میں آپٹ کی؟ I don't know, یہ تو early 90s سے when I was my second third year تو تسبیح میرے ہاتھ میں ہوتی تھی. سر کتنی کیوٹ سی ہے, پدو سی, ایسا لگتا ہے چھلا ہو. یہ بڑی ایک خاص شخصیت نے مجھے دی. خان صاحب کے گنر گارڈ ہوتے تھے ایوب بھائی, یہ انہوں نے عمرہ میں, لوگ ہمارے کارکن جانتے ہیں ایوب بھائی کو. سر تسبیح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے ساتھ رگڑ کے انہوں نے مجھے تحفتاً دی ہے, اور یہ میرے جیل کی ساتھی ہے. اور آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں, جیل میں جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا تو میرے ہاتھ سے تسبیح بھی لے لیا. اب اس میں بھی کوئی پتہ نہیں دہشت گردی تھی کیا تھی. تسبیح, یہ قلم اور یہ گھڑی, یہ چیزیں اتار کے لے گئے, یہ لے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد شکر کرنا چاہیے آپ کو واپس مل گئے. آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو وہ دبا لیں. نہیں تو اس سر تسبیح کی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ مطلب آپ ویسے بھی تو ذکر کر سکتے ہیں, تو تسبیح پکڑنا یہ بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے ہے کہ تسبیح اگر ہاتھ میں ہوگی تو ذکر رکتا نہیں ہے. قدرتی طور پہ ہاتھ میں تسبیح ہو تو ذکر نہیں رکتا. اچھا. اور سر آپ کالے کپڑے ہی پہنتے ہیں موسٹلی A to Z مطلب؟ It is my favorite color. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ I don't know, I think it's good. لیکن یہ ایک چیز ہے, خانہ کعبہ کا کلر بھی کالا ہے, اور جو آنکھ کی پتلی ہے اس کا کلر بھی کالا ہے. اگر یہ کالا نہ ہو تو آپ کو دنیا کچھ بھی نظر نہ آئے. سر آپ کے فیس پہ جو گلو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ میری ماں کی دعا ہے. نہیں, ماں کی خوبصورتی یا ماں کی دعا؟ ماں کی دعا ہے. اچھا سر, آپ دن میں کیا کھاتے ہیں, آغاز کیسے کرتے ہیں دن کا, مطلب کوئی اپنا ڈائٹ چارٹ؟ کچھ ہوا ہے جیل کے بعد, ایک چیز آئی ہے کہ اب تقریباً میں 2 meals پہ آ گیا ہوں. اچھا. اور یہ سنت طریقہ بھی ہے, اور میں سب کو یہ کہوں گا کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دوز لانگ ریجیمنٹس جس میں آپ اپنی ڈائٹیں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ سنت کے مطابق زندگی گزاریں. آپ دن میں 2 وقت کھانا کھائیں, دوپہر کو چائے شائے یا وٹ ایور آپ جو بھی کرتے ہیں,
لیکن 2 meals a day is a very healthy way to move forward. اور دن میں آپ ریلیکس بھی رہتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ صبح آپ نے ناشتہ کیا ہے اور دن کو آپ کوئی زیادہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے تو آپ ان چیزوں سے جھنجھٹوں سے آپ کی جان چھوٹی رہتی ہے. آپ مطلب آپ کا ٹائم زیادہ کام پہ فوکس ہو سکتا ہے. سر آپ اتنے فرما بردار لگتے ہیں مطلب اپنے ابا کے obviously آپ اپنے پیرنٹس کے یہ بہت زیادہ فرما بردار ہوں گے, تو شادی بھی انہی کی مرضی سے کی تھی؟ سارٹ آف نہیں, صحیح جواب دیں ہاں یا نا. شادی ہماری نارملی فیملیز میں ہوتی ہیں, کزنز میں. اوکے. تو جو آپ کی بھابھی ہے شی از مائی فرسٹ کزن, اور چوائس بھی تھی میری والدہ صاحبہ کی. اچھا. تو کام تھوڑا آسان ہو گیا تھا. اچھا ماشاءاللہ, مطلب آپ کی بھی چوائس تھی اور والدہ صاحبہ کی. سر آپ کو تو بہت پرپوزلز آتے ہوں گے, مطلب جو آپ کی پرسنالٹی ہے, اور ویسے ہی گرلز کو بڑے مینلی آدمی اٹریکٹ کرتے ہیں جتنے آپ خود میں انٹروورٹ بھی رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں, خاص کر پبلک لائف میں آتے ہیں, تو آپ ان چیزوں میں بڑا سینسٹیو اس لیے ہونا چاہیے کہ ان سب چیزوں کی بڑی ریپرکشنز ہیں. اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ پبلک لائف میں اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں 25 کروڑ کا ملک ہے, ہم سے زیادہ قیمتی, ہم سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں, اللہ نے ہمیں ایک جگہ پہ پہنچا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ فیل دیٹ ریسپانسبلٹی. اور یہ میں نے ایک دفعہ بات کابینہ میں کی تھی. میری ایک سائڈ پہ اس طرف شہریار خان بیٹھتے تھے, اس سائڈ پہ زرتاج بی بی. اور زرتاج بی بی کو بیچاری کو 10 سال کی سزا دے دی. ان لوگوں کو میں اکثر یہ کولیگس کو کہتا تھا کہ دیکھو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ 25 کروڑ میں آپ کابینہ میں بیٹھے ہیں. یا اس کو ایک اور طرح سے آپ لے لیں کہ 25 کروڑ کے ملک میں آپ اگر فرض کریں MNA بن گئے ہیں, یا آپ 25 کروڑ کے ملک میں آپ کوئی ڈپٹی کمشنر بن گئے ہیں, یا آپ کسی اچھی اور کسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں, تو وہ پوزیشن پر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل جو چیزیں ہیں اس کو ایک سائڈ پر رکھ کے کم از کم اپنی اس پوزیشن کو آپ جسٹیفائی کریں. بالکل, کہ اس کی سینکٹیٹی وائلیٹ نہ ہو. سر کچھ پولیٹیشینز ہیں, ان کا نام لوں گی, لاسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا. آپ نے 10 آؤٹ آف انہیں نمبر دینے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ. ٹھیک ہے, وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. نمبر سب کو پاسنگ مارکس دے دیں. نہیں پلیز, آپ اتنے وہ مت بنے سیاسی. 10 میں سے نمبر دے دیں. 6 دے دیں, 6 پاس رہے ہیں وہ. اچھا اوکے, آپ پاس کرنا چاہتے ہیں تو 4 نمبر کس چیز کے کٹے, ان کی تلخ زبان کے یا پھر نون لیگ میں ہونے کی؟ نہیں, وہ پرفارمنس مزید بہتر بنا ہے تو ان کو 4 نمبر اور مل جائیں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ, آپ کو کیا لگتا ہے عورت کا کیا گہنا ہے, عورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ اگر کوئی بہت ہارش کسی کی لینگویج ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بہترین پہناوا خاتون کا کسی کا حیا ہو سکتا ہے. حیا تو ایک عورت جو بد کلامی کرے یا گالی گلوچ کرے, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بد کلامی تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. وقولوا للناس حسنا, بد کلامی تو کوئی چیز نہیں. سر مریم نواز صاحبہ کو کتنے نمبر دیں گے ان کی پرفارمنس پہ؟ ان کی بیوٹی پہ نہیں, 1 نمبر زیادہ دے دیں کیونکہ ان کی وہ باس ہیں تو ناراض ہو جائیں گی. سر یہ تو آپ بچوں والی مارکنگ کر رہے ہیں, چلے پاس کر دیا. اور سر علی امین گنڈا پور کو مشکل حالات میں اس نے بیچارے نے پرفارم کیا ہے. I would give him 1 number more than مریم نواز at least. اوکے, اور نواز شریف کو سپورٹ کرنا بیٹھے ہیں, ان کے چاچوں کو سپورٹ, وہ بیچارہ ہر طرف سے مار کھا رہا ہے, وہ بیچارہ مریم نواز کے ابا ہیں. اچھا, نواز شریف بہتر ہیں گورننس میں یا شہباز شریف؟ ایٹ لیسٹ یہ تو بتا دیں. میرے خیال میں لیڈرشپ تو ان کی جماعت کی میاں صاحب کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن گورننس میں نہیں ان کی ایگری کرتا, کیونکہ دیکھیں 40 میں پولیٹیکل نہیں بات کرتا کہ میں ان کی جماعت کا مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو پنجاب کو بہتر ڈیلیور کرنا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ سوشل سٹرکچر میں, کہ بچوں کی زندگی, رول آف لا, ہسپتال کا سٹرکچر, اور وہاں کی جو روڈیں ہیں, وہاں کی نکاسیاب کے منصوبے ہیں, خاص کر روزگار کی ایشوز. دیکھیں خان صاحب کو بیچارے کو صرف 3.5 سال ملے, وہ مشکل حالات میں. میاں صاحب کی فیملی تو 40-45 سال سے ہے. لیکن سر پاکستانی تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ 78 ایئرز سے, صرف پاکستان کو 78 ایئرز ہوئے ہیں. کیا پرفارمنس دکھانے کے لیے وقت چاہیے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو بہت زیادہ وقت ہے. پرفارمنس دکھانے کے لیے تو 5 سال بھی بہت ہے نا. اس کے لیے وہ ڈیڈیکیشن چاہیے کہ پھر وہ ایک ہندوستانی پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر ابوالکلام, ان کی بڑی مشہور سینگ مجھے یاد ہے, اس سے شاید آپ کے جواب کا سوال کا کوئی جواب ذہن میں آ گیا. وہ یہ ہے کہ a dream is not something which you see while in your sleep. Dream is something which doesn't let you sleep.
تو اگر آپ ایک ویژن کے ساتھ کسی بھی فیلڈ میں ہیں 5 سال بھی بہت ہیں, بہت کچھ آپ اس میں کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. آپ تو بہت جولی ہیں, اتنے اچھے ہیں, لوگ تو کہتے ہیں آپ میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے. یہ تھی سما ستارے کی آج کی ایپیسوڈ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ گیسٹ کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.